السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ وہ 5 اسکلم عروج فاطمہ لاسٹ پارٹ۔ اگلے دن رضا میر حیدرآباد گئے تھے۔ طیبہ اور عباسی صاحب سن کر تھوڑا تذبذب ہوئے۔ ذہن بھی وہیں موجود تھا۔ بہت امید سے آیا ہوں آپ کے پاس۔ کافی دیر کی خاموشی کو رضا میر کی آواز نے توڑا۔ ہم سوچ کر بتا دیں گے۔ عباسی صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ تھوڑی دیر مزید وہاں رک کر رضا میر واپسی کے لیے نکل گئے۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے، انہوں نے ایسے کیسے رشتہ مانگ لیا؟ ذہن ابھی رضا میر کو ایئرپورٹ چھوڑ کر واپس لوٹا تھا جب عباسی صاحب کی آواز پر رکا۔ ایسے کیسے کا کیا مطلب ہے؟ عزت و احترام سے رشتہ مانگنے آئے تھے؟ طیبہ نے کہا ہاں، مگر اس لڑکے کا ماضی کفر میں گزرا ہے۔ عباسی صاحب کی طرف سے پہلا اعتراض ہے۔ وہ ماضی تھا، اب اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دی ہے، بجائے پیچھے دیکھنے کے ہم آگے دیکھیں تو بہتر ہوگا۔ پہلا اعتراض رد ہو گیا۔ آیت ابھی پڑھ رہی ہے۔ دوسرا اعتراض پڑھائی شادی کے بعد بھی مکمل ہو سکتی ہے۔ دوسرا اعتراض بھی رد۔ مگر اتنی جلدی شادی؟ انہوں نے پریشانی سے کہا بیٹی جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جائے تو بہتر ہے۔ طیبہ نے تیسرا اعتراض بھی رد کر دیا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میرا من نہیں مان رہا۔ عباسی صاحب اضطرابیت کی کیفیت میں بولے۔ بھائی صاحب نے خود لڑکے کی گارنٹی لی ہے اور عروج کو تو آپ جانتے ہیں، وہ کتنی اچھی اور سلجھی ہوئی بچی ہے۔ وہ لڑکا بھی ویسا ہی ہوگا، آپ فکر مت کریں۔ طیبہ نے تحمل سے کہا مگر ڈیڈ بہتر ہے کہ آپ آیت سے پوچھ لیں۔ عباسی صاحب کے کچھ بولنے سے پہلے ہی ذہن لیونگ ایریا میں داخل ہوا۔ اگر وہ ہاں کر دیتی ہے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، ذہن نے کہہ کر باری باری دونوں کی طرف دیکھا۔ ذہن کی بات سے دونوں ہی متفق لگ رہے تھے۔ میں بات کرتا ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ ذہن ان کی پریشانی دور کرتا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ آیت ابھی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ دوپٹہ ویسے ہی نماز کی صورت بندھا تھا۔ ذہن اجازت لے کر اندر داخل ہوا۔ بھائی آپ؟ آیت کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ آج کیا لینے آئے ہیں؟ وہ شرارت سے بولی۔ کچھ کہنے اور پوچھنے آیا ہوں۔ ذہن مسکرا کر کہتا آگے ہے، کیا کہنا اور پوچھنا ہے؟ بیٹھو یہاں۔ ذہن نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ آیت سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آیت دیکھو، میری بات کا سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ ذہن سنجیدہ ہوا۔ کیا بات ہے بھائی؟ اسے تشویش ہوئی۔ آیت رضا انکل آئے تھے۔ ذہن نے بات کا سلسلہ شروع کیا۔ ہاں وہ تو پتہ ہے، آیت معصومیت سے بولی، لیکن یہ پتہ ہے کیوں آئے تھے؟ آیت نے نفی میں سر ہلایا۔ رحمان کے لیے تمہارا رشتہ لے کر۔ کیا؟ آیت اپنی جگہ سے اچھلی۔ پر بھائی دیکھو آیت، تمہاری مرضی کے بنا کچھ نہیں ہوگا۔ ذہن نے اس کی بات کاٹتے ہی یقین دلایا۔ آیت دوبارہ بیٹھ گئی۔ سوچ لو۔ ذہن نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ آیت کی آنکھوں کے آگے رحمان کا چہرہ لہرایا۔ آپ کی ایج کیا ہے؟ اٹس اوکے، میری غلطی ہے، آپ چائے کیوں لے کر آئیں؟ اس کا ہر جملہ آیت کے کانوں میں گونجنے لگا۔ آیت، ذہن نے اسے کھوئے دیکھ پکارا۔ جی بھائی؟ وہ چونکی۔ کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ ذہن نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا، جیسے یقین دلا رہا ہو اس کا فیصلہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ بھائی میری پڑھائی؟ وہ پزل ہوئی۔ امی کا کہنا ہے شادی کے بعد بھی کر سکتی ہو۔ ذہن نے کانوں سنا کہا۔ کیا ڈیڈ امی راضی ہیں؟ وہ تھوڑا کنفیوز ہوئی۔ ان کی رضامندی معنی نہیں رکھتی، تم بتاؤ، چاہے وقت لے لو۔ ذہن نرمی سے بولا۔ وہ اسے کسی بھی طرح پریشرائز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ آیت سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ذہن اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے سر اٹھایا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ بھائی جیسی امی اور ڈیڈ کی مرضی۔ وہ تھوڑا مسکرا اور تھوڑا شرما کر بولی۔ ذہن اس کا جواب سمجھ کر مسکرایا تھا۔ وہ محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا کمرے سے نکل گیا۔ فون میر مینشن پہنچ چکا تھا۔ عروج کے تو پیر ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ عباسی صاحب کے کہنے پر رخصتی کی تاریخ تھوڑی آگے کر دی۔ ان کا کہنا تھا اتنی جلدی ساری تیاریاں نہیں ہو سکتی۔ سب بہت خوش تھے، پر کہیں کوئی تھا جو نہ خوش تھا نہ اداس۔ عجیب سی کشمکش تھی۔ رحمان انگلیوں میں سگریٹ پھنسائے رولنگ چیئر سے ٹیک لگائے جھول رہا تھا۔ عروج نے اسے لے کر آج شاپنگ پر جانا تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ دل میں کہیں وہ اس بے وفا کے باز سے مختلف تھا۔ ایک نمنہ سا آنسو اس کی آنکھ کے کونے سے بہا جسے اس نے بے دردی سے مسئلہ تھا۔ ٹیبل پر پڑا اس کا موبائل بجا۔ کال اٹینڈ کر کے اس نے موبائل کان سے لگایا۔ رحمان کہاں ہو؟ ہم مال پہنچ چکے ہیں۔ ایئر بیس سے عروج کی آواز گونجی۔ بس نکل رہا ہوں۔ اس نے جلدی سگریٹ ایش ٹرے میں ڈال لی۔ نکل رہے ہو؟ مطلب ابھی تک نکلے نہیں؟ 10 منٹ میں یہاں پہنچو ورنہ میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی، غصے سے کہتی وہ کال کاٹ کی۔ رحمان موبائل کان سے ہٹاتے مسکرایا تھا۔ رب نے تمہیں سب لوٹا دیا اور تم ابھی بھی بے سکونی میں بیٹھے ہو، یہ تو ناشکری ہے نا۔ وہ زیر لب بربراتا اٹھا اور اپنا بلیک کوٹ پہنے باہر نکلا۔ شاپنگ بیگز ایک طرف رکھتے سبھی گرنے والے انداز میں صوفے پر بیٹھے تھے۔ ویری بیڈ ایکسپیرینس، ارم نے تھکے سے انداز میں کہا۔ ابھی شادی کے بعد ان سب کی عادت ہو جائے گی، عروج نے اسے چھیڑتے کہا۔ ویسے ہماری ہونے والی کہاں ہے؟ ارم نے یاد آنے پر ادھر ادھر نظریں دورائیں۔ کچن میں ہوگی، عروج نے اندازاً کہا۔ جتنی وہ کھانے کی شوقین تھی عروج نے ویسے اندازہ لگایا۔ میں ذرا پانی پی کر آتا ہوں۔ وہ کھانستا ہوا اٹھا۔ ڈرامے بند کرو، تو پانی سے لتاڑا۔ وہ بتی سی دکھاتا سیدھا کچن کی طرف بڑھا تھا۔ آئسی شیلف پر بیٹھی پاؤں جھلاتی آئس کریم کھا رہی تھی۔ سدرا بھی پاس ہی تھی۔ ارم نے گلا کنکار کر اسے متوجہ کیا۔ آئسی نے ایک ناگوار نظر اس پر ڈالی اور واپس آئس کریم کھانے لگی۔ سدرا کام کا بہانہ بناتی کچن سے واک آؤٹ کر گئی۔ ویسے لڑکیاں شادی سے پہلے
شرماتی لے جاتی ہیں، اور تم تو توبہ توبہ کتنی بے شرم ہو۔ ارہم نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں۔ ایسی باؤل سائڈ پر رکھتی جمپ لگا کر نیچے اتری۔ مجھے پتہ نہیں تھا اے جے کا ٹیسٹ اتنا برا ہے۔ اس کا اشارہ ایسی کی طرف تھا۔ مجھے بھی کچھ دن پہلے ہی پتہ چلا۔ وہ ترکی بترکی بولی۔ ہیلو، تھوڑی تمیز سے بات کرو، ہونے والا شور ہوں تمہارا۔ ارہم نے گردن اکڑائے روب جا رہا۔ تم بھی تھوڑی تمیز اختیار کرو، ہونے والی بیوی ہوں تمہاری۔ ایسی بھی اسی کے انداز میں بولی۔ بیوی کیا، گلے پڑنے والی بلا؟ ارہم بڑبڑایا۔ ایسی کے چہرے پر سایہ سا لہرا گیا۔ اسے دیکھ ارہم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ویسے بلا اتنی خوبصورت ہو تو گلے پروانے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ارہم نے بات کا رخ بدلتے کہا۔ زیادہ فلرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں شادی صرف بابا کی وجہ سے کر رہی ہوں۔ اس نے جتانا ضروری سمجھا۔ میں بھی یہ شادی صرف ایجے کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ ارہم گردن اکڑ کر بولا۔ باہر میں جاؤ تم۔ وہ جھنجھلا کر کہتی سائڈ سے جانے لگی۔ جب ارہم نے اس کا راستہ روکا، ایسی کا سر زور سے اس کے سینے سے ٹکرایا تھا۔ اللہ! وہ پیشانی مسلتے کرا کر پیچھے ہوئی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ وہ غصے سے چلائی۔ سوری، زور سے لگی۔ اس کے لہجے میں فکر تھی۔ ایسی بنا جواب دیے پیشانی مسلتی رہی۔ آئی ایم سوری، ہونے والی بیوی۔ ارہم نے بیوی پر زور دیتے شوخی سے کہا۔ ایسی نے تیز نظروں سے گھورا۔ باہر میں جاؤ تم۔ وہ غصے سے کہتی کچن سے نکلی تھی۔ تیکھی مرچ۔ اس نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ چھلے ہوئے آلو۔ ایسی ٹکا کر کہتی نکل گئی۔ ارہم کے لب مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ کل عروج کی رخصتی تھی۔ پاکستان سے مہمان بھی پہنچ چکے تھے۔ ساری ارینجمنٹ مکمل ہو چکی تھی۔ عروج رضا میر کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ کل میری پری اس گھر سے رخصت ہو جائے گی۔ وہ آنسو کے درمیان مسکرائے۔ تمہارے بابا بہت یاد کریں گے تمہیں۔ انہوں نے روتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ پلیز بابا روئیں مت۔ وہ موٹے موٹے آنسو بہاتی بولی۔ ارے پاگل، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں۔ پتہ ہی نہیں چلا کب میری بیٹی اتنی بڑی ہوگی۔ کوشش کے باوجود بھی آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ایک بار پھر جدائی کا وقت آ گیا تھا۔ دونوں باپ بیٹی رو رہے تھے۔ عروج کی مہندی کی رسم شروع ہو چکی تھی۔ میر مینشن میں جشن کا سماں تھا۔ جہاں مہندی کی رسم تھی وہاں گھر کے مردوں کے سوا کوئی مرد موجود نہیں تھا۔ رحمان نے یہ انتظام خاص اپنی نگرانی میں کروایا تھا۔ ایسی اور طبہ نے اسے چھیڑ چھیڑ کر اس کا جینا حرام کر دیا تھا۔ پیلے رنگ کے سادہ سے سوٹ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سبھی لڑکیوں نے ایک جیسا کمبینیشن کیا تھا۔ ساری رات مہندی کا فنکشن چلا۔ بارات آنے میں کچھ ہی وقت باقی تھا۔ عروج سجی سنوری شرمائی سے شیشے کے سامنے بیٹھی تھی۔ طبہ اور ایسی اس کا جینا حرام کرنے میں مصروف تھی۔ دعا ان کے قریب بیٹھی کھیل رہی تھی۔ یکدم بارات آنے کا شور اٹھا۔ عروج کی دھڑکنیں بڑھ گئی۔ تم بیٹھو، میں آتی ہوں، طبہ جلدی سے کہتی باہر نکل گئی۔ ایسی بھی چپکے سے پیچھے سے لپکی۔ عروج نے خود کو ایک نظر آئینے میں دیکھا۔ کیا یہ سب ایسے ہی لکھا تھا؟ ذہن کو میری قسمت میں ایسی کو ارہم کی اور آیت کو رحمان کی؟ کیا یہ سب اسی لیے ہوا تھا؟ اگر میں کبھی حیدرآباد نہیں جاتی تو ذہن سے نہیں ملتی، نہ ہی ایسی اور آیت سے۔ وہ سوچ رہی تھی جو اس کی گزری زندگی میں ہوا، کیا اس کی یہی وجہ تھی؟ تبھی ادن آئی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے عروج کی بلائیں لی۔ آیت بھی پیچھے ہی دونوں سمیت داخل ہوئی۔ ماشاءاللہ بھابی، آپ تو چاند لگ رہی ہیں۔ بھابی لفظ پر عروج چمکی۔ چلو نیچے چلیں۔ طبہ نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور ساتھ ہی دعا کو بھی۔ چاروں شان سے سیڑھیاں اترتی نیچے آئیں۔ دونوں نے اس کا لہنگا تھام رکھا تھا۔ ذہن کی نظریں عروج پر ٹک گئیں۔ عروج کی نظریں اس سے ملی اور حیا کے مارے پلکوں کی جھالر گرا گئی۔ ذہن سو واری گیا تھا اس کی ادا پر۔ اسے لے کر ذہن کے مقابل بٹھا دیا گیا۔ عروج گردن جھکائے بیٹھی تھی۔ کیمرہ مین مختلف زاویوں سے ان کی تصویریں لے رہا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، ڈیئر پونڈا تھی۔ ذہن نے اس کے کان کے قریب سے گوشی کی۔ عروج مسکرا کر جھکا سر مزید جھکا گئی۔ ایسی اس کے بغل میں آ کر بیٹھی۔ بیٹھے بیٹھے فوت ہو گئی کیا؟ اس نے تشویش سے کہتے عروج کا کندھا ہلایا۔ عروج نے سر اٹھا کر اسے گھورا۔ شکر ہے۔ ایسی نے بے اختیار دل پر ہاتھ رکھ کے سکون کا سانس خارج کیا۔ ورنہ جیسے بیٹھی تھی ایک پل کے لیے مجھے لگا تمہارا انتقال ہو گیا۔ ایسی گہرا سانس لیتی بولی۔ عروج نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ کنٹینیو، ایسی کہتی وہاں سے اٹھ گئی۔ اس کے جاتے ہی عروج نے دوبارہ سر جھکا لیا کیونکہ ساتھ بیٹھا ذہن اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شور کو اگنور کر دیں۔ آیت بنی سبری تتلی کی طرح ادھر سے ادھر گھوم رہی تھی۔ جب بے دھیانی میں سامنے سے رحمان سے ٹکرائی۔ ہائے اللہ! وہ دہائی دیتی پیشانی مسلنے لگی۔ رحمان سینے پر بازو باندھے اسے دیکھنے لگا۔ آیت نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ ارادہ ڈانٹنے کا تھا مگر سامنے رحمان کو دیکھ نظروں کے ساتھ سر بھی جھک گیا۔ سوری، وہ کسی مجرم کی طرح بولی۔ کہا تھا نا احتیاط کیجیے، رحمان نے بغور اسے دیکھتے کہا۔ وہ میری غلطی ہے، آیت نے زبان تر کرتے کہا۔ جی بالکل آپ کی ہی غلطی ہے۔ وہ سر کو خم دیتا بولا۔ سوری۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ کوئی بات نہیں، لیکن اگلی بار پلیز احتیاط کیجیے گا، رحمان نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ آیت نے زور سے سر ہلا دیا۔ گڈ۔ وہ مسکرایا۔ میں چلتی ہوں۔ وہ تیزی سے کرتی سائڈ سے نکلنے لگی جب رحمان کی بات پر اس کے قدم تھمے۔ اچھی لگ رہی ہیں، گھر جا کر نظر اتار لیجیے گا، رحمان مسکرا کر کہتا آگے بڑھ گیا۔ آیت بلش ہوئی تھی۔ رخصتی کے وقت ہر آنکھ اشک بار تھی۔ دونوں باپ بیٹی گلے لگے رو رہے تھے۔ رضا میر نے خود پر ضبط کرتے اسے چپ کروا کر خود سے دور کیا۔ انکل، یہ سب ڈرامے ہیں۔ ارہم نے اس کا دھیان بھٹکانے
کے لیے رضامل کے قریب ہو کر اونچی آواز میں کہا، سچی؟ وہ بھی اس کا ساتھ دیتے شرارت سے بولے۔ روتے روتے ہنستی، باقی سبھی مسکرا رہے تھے۔ ان کی گاڑی میں بیٹھتے ہی رضامل نے دونوں کا صدقہ اتارا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ پیچھے کھڑے رحمان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اسمائل کرنے کا کہا، جس پر وہ نم آنکھوں سمیت مسکرا دیا۔ ہم نے ہاتھ سے ایسا اشارہ کیا جسے کہہ رہا ہو جاؤ جان چھوڑو۔ اس کی حرکت پر بھیڑ میں قہقہے گونج گئے۔ گاڑی مین پنشن سے نکلی۔ عروج کا دل بوجھل تھا۔ ذہن نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ہونے کی تسلی دی، جس پر وہ مسکرا دی۔ سر گھٹنوں پر جھکائے وہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ لہنگا وہ فریش ہو کر اتار چکی تھی۔ طوبیٰ کے پلان میں ایک اور چیز بھی شامل تھی کہ تینوں دلہنیں نے ایک ہی لہنگا پہنیں گی، جس پر تینوں میں سے کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ اس لیے یہاں آتے ہی اس نے لہنگا اتار کر ضمانت کے طور پر الماری میں رکھ دیا، جو کل صبح اس کے ساتھ ہی مین مینشن جانا تھا۔ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر جم کر مزید سمٹ گئی۔ السلام علیکم۔ سلام کرتا وہ اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ عروج نے سر کے اشارے سے ہی سلام کا جواب دیا۔ کیا ہوا؟ شادی کے بعد آواز چلی گئی؟ وہ شرارت سے کہتا اس کے سامنے کونے کے بل لیٹ گیا۔ عروج نے سر اٹھا کر اسے گھورا، لیکن اس کی آوارہ نظریں دیکھ گھبرا کر دوبارہ سر جھکا گئی۔ I have a surprise for you۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھتا اس کے دونوں ہاتھ تھام گیا۔ کیا؟ عروج نے تجسس سے پوچھا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ منہ دکھائی؟ وہ سوچ کر بولی۔ رکو۔ ذہن اس کا ہاتھ چھوڑتا اٹھا۔ عروج اس کی پشت دیکھ رہی تھی، جو الماری کے پاس کھڑا کچھ نکال رہا تھا۔ 2 منٹ بعد وہ ایک خوبصورت سا ڈبہ لیے پلٹا۔ کھولو۔ ڈبہ اسے تھما کر اب وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ عروج نے ڈبہ کھولا اور اسے لگا وقت 5 سال پیچھے چلا گیا۔ زندگی کی الجھنوں میں وہ اسے تو فراموش ہی کر چکی تھی۔ وہ بے یقینی سے کبھی ذہن اور کبھی ڈبے پہ پڑے اور کبھی ڈبے میں پڑے نیکلس کو دیکھتی آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اسے لگا تھا اس نے اپنی ماں کی آخری قیمتی نشانی کھو دی، مگر آج وہ 5 سال بعد اس کے سامنے اسے ایسے حاضر کی گئی تھی۔ یہ اس کے لب کا پائے کیسی لگی؟ منہ دکھائی؟ وہ مسکرایا۔ ذہن؟ عروج نے پڑھتے جذبات سے اسے پکارا۔ اس کے یوں پکارنے پر وہ نہال ہوا تھا۔ کب لیا تھا؟ عروج نے ہار کو ہاتھوں میں اٹھایا۔ اسی رات۔ اس نے دوبارہ عروج کے ہاتھ تھامے۔ تم سے جڑی چیز مجھے خود سے زیادہ ضروری ہے۔ جب تم نے اسے بیچا تھا تب میں نے اسے تمہیں تنگ کرنے کے لیے خریدا، لیکن میں ایسا نہیں کر پایا۔ اسے بیچتے وقت جو اداسی تمہاری آنکھوں میں تھی، اس نے مجھے ایسے کرنے سے روک دیا۔ وہ سادگی سے کہہ رہا تھا، جانتی ہو تمہارے بنا 5 سال کیسے گزارے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میں ہر ہفتے تمہارے ہاسٹل کے باہر آتا تھا۔ وہ سودھا سا مسکرایا۔ عروج رونا چھوڑ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ صرف تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے سارا دن تمہارا انتظار کرتا، جب تم کالج سے واپس لوٹتی تو تمہیں دیکھ میں واپس چلا جاتا۔ عروج کے رکے آنسو روانی سے بہنے لگے۔ بہت مس کرتا تھا تمہیں۔ آخر میں اس کی آواز رند گئی۔ مگر تمہاری بات کا مان رکھا اور کبھی تمہارے سامنے نہیں آیا۔ ہمیشہ دل میں ایک ڈر رہتا تھا، اگر تم مجھے بھول گئی اور اگر میں نے تمہیں پانے سے پہلے ہی کھو دیا۔ اس کے لہجے میں کھوکھتا رہا۔ اس دن جب تم نے کہا تمہیں میرے آنے کا یقین نہیں تھا، تب مجھے تمہاری بات مذاق لگی، لیکن جب کیب دیکھی تب مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ چہرہ جھکائے کہہ رہا تھا۔ عروج کو شرمندگی ہوئی، مگر مجھے دیکھ تمہارا رونا بھی مجھے سمجھ نہیں آیا۔ وہ ہنسا۔ عروج بنا پلک جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نہیں جانتی تم کیا ہو میرے لیے۔ ایک آنسو عروج کے ہاتھ پر گرا۔ شاید وہ رو رہا تھا۔ آج تمہیں پا کر مجھے لگ رہا ہے میں دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہوں۔ اس نے سر اٹھایا۔ وہ واقعی رو رہا تھا۔ میں نے جو کبھی تمہارے ساتھ کیا اس کے لیے I am really sorry۔ عروج نے سر دائیں بائیں مارا۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ تمہاری آنکھیں آئینہ ہے جس میں میں اپنا عکس دیکھتا ہوں، اور جب جب تم روتی ہو وہ عکس دھندلا جاتا ہے اور مجھے ڈر لگتا ہے کہیں تمہارے آنسوؤں کے ساتھ میں بھی بہہ نہ جاؤں۔ شدت جذبات سے کہتے وہ اس کی پیشانی سے سر ٹکا گیا۔ عروج نے سختی سے اپنی آنکھیں مینچ کر آنسوؤں کے بہنے کا راستہ روکا، لیکن کیا انداز تھا اس کا چپ کروانے کا۔ روتے ہوئے بہت بری لگتی ہو، مت رویا کرو۔ وہ شرارت سے کہتا اس کی آنسو صاف کرنے لگا۔ عروج ہنستی۔ اور تم ہنستے ہوئے بہت اچھے لگتے ہو، ہمیشہ ہنستے رہا کرو۔ وہ خود ہی کہہ کر شرما کر نظریں جھکا گئی۔ ذہن اس کی ادا پر گہرا مسکرایا تھا۔ اگلے دن ارم اور ایسی کی مہندی تھی۔ پلان میں چینج کر کے ولیمہ سب کا ایک ہی دن رکھ دیا گیا تھا۔ لڑکوں کا سیٹ اپ ایک طرف تھا۔ عروج نے پہلے ارم کو مہندی لگائی، اس کے بعد دوسری طرف آ کے ایسی کو مہندی لگائی، ساتھ ہی اپنے بدلے بھی لیے۔ آیت الگ شرماتی ادھر ادھر پھر رہی تھی۔ ابھی بھی وہ ادھر ادھر گھوم رہی تھی جب رحمان سے اس کا سامنا ہوا۔ رحمان نے سفید کلر کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ چہرے پر بڑی بلیڈ اسے دلکش بنا رہی تھی۔ السلام علیکم۔ آواز اتنی دھیمی تھی رحمان بمشکل سن پایا۔ رحمان نے سر کے اشارے سے جواب دیا۔ آیت پزل سی ہوتی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ رحمان بغور اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ پیلے رنگ کے کامدار شرارے کے ساتھ ہاتھوں اور کانوں میں تازہ پیلے پھول پہنے وہ کوئی سورج مکھی کا کھلتا پھول لگ رہی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ رحمان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں وہ آیت کو سمجھ نہیں آیا کیا کہ
ادھر لڑکیوں کی سائڈ پر رہیں، ادھر لڑکیوں کی سائڈ پر رہیں، ادھر لڑکے ہیں۔ ایمان نے پیچھے کی طرف انگوٹھے سے اشارہ کیا۔ او سوری، مجھے پتہ نہیں تھا۔ آیت کو ایک دم شرمندگی نے گھیر لیا۔ اگلی بار دھیان رکھیے گا۔ ایمان مسکرایا۔ نہ جانے اور کتنی بار اسے یہ جملہ بولنا تھا۔ جی، وہ شرمندہ سے بولی۔ میں چلتی ہوں۔ وہ سائڈ سے نکلتی تقریباً بھاگتی ہوئی واپس گئی۔ ایمان کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ مہندی کے فنکشن کے بعد روز واپس لوٹ گئی۔ سب نے اسے رکنے کا کہا مگر زین نے رکنے نہیں دیا۔ ابھی وہ اسی بات سے خفا ہو کر بالکنی میں کھڑی تھی جب زین نے اس کے پیچھے آ کر اس کے گرد گھیرا باندھے اپنی ٹھوڑی اس کے کندھے سے ٹکا دی۔ 1.5 پونڈا تھی؟ ناراض ہو؟ اس نے بھاری آواز میں پوچھا۔ نہیں، وہ خفا سی منہ پھلا کر بولی۔ مجھے تو یوں ہی لگ رہا ہے۔ زین منہ اس کے بالوں میں چھپائے بے مدہوش سا بولا۔ ایک پل میں عروج کی دھڑکن بڑھی تھی۔ مجھے وہاں رہنا تھا، وہ بچوں کی طرح بولی۔ زین نے مسکرا کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ ابھی ہماری شادی ہوئی ہے، ابھی تو میں نے تمہیں جی بھر کے دیکھا بھی نہیں اور تم دور رہنے کی باتیں کر رہی ہو۔ وہ ابھی بھی اس کی باہوں میں تھی۔ عروج شرمندہ ہوئی۔ سوری، بس میرا من کر رہا تھا، اس نے معصومیت سے کہتے ہوئے ساتھ دی۔ کل رہ لینا۔ ریلی؟ وہ خوشی سے اچھلی۔ زین نے مسکرا کر سر کو خم دیا۔ زین، اس نے بہت پیار سے اسے پکارا تھا۔ اس کے یوں پکارنے پر زین کی دھڑکن بڑھ جاتی تھی۔ بولو جانے زین۔ زین اس کے پیشانے سے سر ٹکاتا مدہوش سا بولا۔ اس دن تم نے ہاسپٹل میں کیا کہا تھا، تمہیں یاد ہے؟ وہ ویسے ہی آنکھیں بند کیے اسے محسوس کر رہا تھا۔ ہاں بتاؤ نا، وہ لاڈ سے بولی۔ زین نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ مسکراتی اس کے جواب کی منتظر کھڑی تھی۔ جب تک تم یوں مسکراؤ گی مجھے تم سے نئے سرے سے عشق ہوگا۔ سالوں پہلے کہا گیا جملہ اس کے سامنے ایسے آیا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے سے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسا اظہار تھا؟ کیا وہ 5 سال پہلے بھی اس سے عشق کرتا تھا؟ یہ کیسا جذبہ تھا؟ کوئی آپ سے محبت کا نہیں، عشق کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ اس پر خود کو سب سے خوش نصیب سمجھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ زین نے اسے ہلایا۔ کچھ نہیں، وہ سر جھکا گئی۔ اچھا نہیں لگا؟ وہ تھوڑا حیران تھا۔ ایم سوری، عروج اس کی بات اگنور کرتی بولی۔ کس لیے؟ وہ مزید حیران ہو۔ میں نے اس دن تمہیں غلط کہا، تم آیت کے بھائی ہو، اس پر حق ہے تمہارا۔ ایم سوری، میں اس وقت نہیں سمجھی۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ کوئی بات نہیں۔ زین نے دھیرے سے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ تم مجھ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہو؟ عروج اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ تم میری بیوی ہو۔ مطلب؟ وہ نہ سمجھی۔ تم میرے نصیب میں شروع سے ہی لکھ دی گئی تھی، اس لیے میں تمہاری طرف مائل ہوا، وہ سادگی سے بولا۔ عروج نے مسکرا کر اس کے گرد بازو پھیلائے اور اس کے سینے سے سر ٹکا دیا۔ تھینکس فار کمنگ انٹو مائی لائف، وہ دھیرے سے بولی۔ موسٹ ویلکم۔ زین نے اس کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ دور فلک پر چمکتا چاند مسکرا کر انہیں نئی زندگی کی مبارکباد دے رہا تھا۔ ایسی بیڈ پر بیٹھی ادھر ادھر کا جائزہ لے رہی تھی جب ارحم اندر آیا۔ ایسی نے فوراً سر جھکا لیا۔ صحیح معنوں میں وہ شرما رہی تھی۔ ارحم نے بیڈ پر بیٹھتے سلام کیا۔ ایسی نے دھیمی آواز میں سلام کا جواب دیا۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئی، پھر ارحم کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ ویسے نکاح کے بعد دونوں کو بہت روپ آتا ہے، مگر تم تو صرف ٹھیک ٹھاک ہی لگ رہی ہو۔ ایسی دبکی۔ تم بھی تو بس ٹھیک ٹھاک ہی لگ رہے ہو، وہ بھی ترکی پہ ترکی بولی۔ تم سے تو اچھا ہی لگ رہا ہوں۔ پتہ ہے کالج میں کتنی لڑکیاں مرتی تھیں مجھ پر، ارحم نے اتراتے بتایا۔ تم تو جیسے بہت ہی حسین ہو، ایسی نے جل کر بولی۔ او ہو، کہیں سے جلنے کی بو آ رہی ہے، ارحم نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا۔ جلتی ہے میری جوتی؟ وہ صحیح معنوں میں دبکے۔ او ہو وائفی، اتنا غصہ، کہیں مجھ سے پیار تو نہیں ہو گیا؟ ارحم نے دل پر ہاتھ رکھے گا۔ میری منہ دکھائی کا گفٹ دو، ایسی اس کی بات اگنور کرتی اپنی ہتھیلی آگے پھیلاتی بولی۔ کون سا گفٹ؟ اتنی بار تو یہ منہ دیکھ لیا ہے، کون سا پہلی بار دیکھ رہا ہوں؟ ایسی سلگ گئی۔ باہر میں جاؤ، وہ منہ میں بڑبڑائی۔ ارحم نے مسکرا کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے ایک باکس نکالا اور ایسی کی طرف بڑھا دیا۔ باکس دیکھ ایسی کی آنکھیں چمکی۔ باکس کھولنے پر ایک خوبصورت سا لاکٹ باہر آنے کو بےتاب تھا۔ یہ بہت پیارا ہے، ایسی نے لاکٹ ہاتھ میں تھامے چیک کر کہا۔ تم سے زیادہ نہیں، وہ معنی خیزی سے کہتا اسے سر جھکانے پر مجبور کر گیا۔ ارحم نے آگے بڑھ کر لاکٹ اس کے ہاتھ سے لے کر گلے میں پہنا دیا۔ ایسی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ارحم نے ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھاما اور دوسرے سے اس کی ٹھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ ایسی کی پلکیں لرز رہی تھیں۔ ارحم نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا۔ میری زندگی میں آنے والی تم پہلی عورت ہو اور آخری بھی، وہ گمبھیر آواز میں کہتا۔ ایسی کا دل دھڑکا گیا۔ مجھے ایجے نے تمہاری گزری زندگی کے بارے میں سب بتایا۔ ایسی کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ میں پوری کوشش کروں گا تمہیں کسی شکایت کا موقع نہیں دوں۔ ارحم نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بہتے آنسو صاف کیے۔ یوں ہی ہنستے کھیلتے، لڑتے جھگڑتے میں تمہارے ساتھ یہ ساری زندگی گزارنا چاہتا ہوں، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ ارحم نے اجازت طلب نظروں سے اسے دیکھا۔ ایسی نے روتے ساتھ زور زور سے سر ہلا دیا۔ ارحم نے سر جھکا کر اس کے دونوں ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ ایسی نے شرما کر نظریں جھکا لیں۔ ایک اور داستان مکمل ہو چکی تھی۔ آج رحمان اور آیت کی مہندی تھی۔ عروج گن چکر بنی ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ پہلے سب میر مینشن رحمان کو مہندی لگانے کے، پھر واپس آ کر آیت کی رسم ہوئی۔ میر مینشن سے سب دولہے کو چھوڑ کر عروج کے گھر آئے۔ رات دیر تک مہندی کے فنکشن چلتے رہنے کے بعد سب نے واپسی کی راہ لی۔
پاکستان سے بھی جان اور آکاش کے علاوہ سبھی آئے تھے۔ آکاش کی بیوی کے ساتھ اس کے 2 بیٹے بھی تھے۔ کسی نے بھی اس سے کسی قسم کا سوال نہیں کیا تھا، نہ جانے رضا میر نے ان سے کیا کہا تھا۔ آیت کو عروج نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا۔ وہ دلہن بنی بہت معصوم اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ عروج دونوں طرف کا فرض نبھا رہی تھی۔ ایمان مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ بارات آ چکی تھی، تینوں اسے چھیڑنے میں مصروف تھے جب عروج انہیں اکیلا دیکھ ان کے پاس آئی۔ چہرے پر سنجیدگی سی تھی۔ ہاں کہو۔ اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی دیکھ رحمان کو تشویش نے آ گھیرا۔ رحمان، آیت کا انتخاب میں نے تمہارے لیے کیوں کیا جانتے ہو؟ تینوں خاموشی سے عروج کی طرف دیکھ رہے تھے۔ رحمان نے نہ سمجھی سے سر ہلا دیا۔ وہ ایک بہت اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے بلیو می، تمہاری زندگی میں آنے کے بعد وہ تمہاری زندگی کے سبھی کھوئے رنگوں کو واپس ڈھونڈ لائے گی۔ رحمان خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ طیبہ آنٹی نے اس کی تربیت بہت اچھے سے کی ہے۔ وہ ایک حیا والی لڑکی ہے، مجھے یقین ہے وہ تمہیں اپنے رنگ میں رنگ دے گی، تمہارا بہت خیال رکھے گی۔ کیا میں اس کے قابل ہوں؟ اس کی بات سرگوشی میں نکلی۔ اگر نہیں ہو تو وہ تمہیں اپنے قابل بنا لے گی، عروج نے تحمل سے کہا۔ اسے سب بتا دینا چاہیے ورنہ یہ اس کے ساتھ دھوکا ہوگا۔ رحمان نے سنجیدگی سے کہا۔ کچھ باتیں راز ہی رہیں تو اچھا ہوتا ہے، عروج نے سختی سے کہا۔ مجھے بہت عزیز ہے، اس کا خیال رکھنا، اسے کبھی تکلیف مت دینا، وعدہ کرو۔ عروج نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وعدہ؟ وہ مسکرایا۔ مجھے تم سے ہی امید تھی۔ عروج نے ہاں ہوگی، میں آتی ہوں۔ عروج پلٹی پھر مڑی۔ رحمان، ہمیشہ حیا والی لڑکی کا انتخاب کرنا چاہیے، وہی آپ کا گھر سنبھال سکتی ہیں، آپ کی اولاد کو اچھی تربیت دے سکتی ہیں، اور جس لڑکی میں حیا نہ ہو اس کے پاس تک نہیں بھٹکنا چاہیے ورنہ اس کے ساتھ خود بھی برباد ہو جاؤ گے، ہمیشہ یاد رکھنا۔ اس کا اشارہ کس طرف تھا؟ رحمان سمجھ گیا تھا۔ آخر میں مسکرا کر اس کے بال بگاڑتی باہر نکل گئی۔ رحمان گمسم سا کھڑا رہ گیا۔ حیا والی لڑکی، اس کے لب ہلے تھے۔ اس کی آنکھوں کے آگے آیت کا سراپا گھما۔ وہ جب بھی اس کے سامنے آئی اس کی نظریں ہمیشہ جھکی ہوتی تھیں۔ کیا حیا والی لڑکیوں کی یہی نشانی ہوتی ہے؟ وہ خود سے ہم کلام ہوا تھا۔ طیبہ اور عباسی صاحب نے اسے آنسوؤں کے درمیان رخصت کیا۔ زین نے اس کے سر پر بوسہ دیتے نم آنکھوں سے اسے وداع کیا۔ عروج ان کے ساتھ ہی آئی تھی۔ عروج اسے کھانا کھلا کر چند لمحے اسے حوصلہ دیتی رہی۔ جب آیت تھوڑا سنبھلی، عروج دوبارہ رحمان کو اس کا خیال رکھنے کی نصیحت کرتی واپس چلی گئی۔ آدھی رات سے زیادہ بیت چکی تھی۔ رحمان ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ آیت کچھ تھکی اور کچھ پریشان سی بیٹھی تھی۔ رحمان نیچے صوفے پر پاؤں پسارے بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ ٹیبل پر بڑا ایش ٹرے سگریٹ سے بھرا پڑا تھا۔ وہ عجیب سی اضطرابیت میں مبتلا تھا۔ ہاتھ میں پہنی گھڑی رات کے 3 بجا رہی تھی۔ آخر ہمت کر کے وہ اٹھا، سگریٹ ایش ٹرے میں مچلی اور اوپر کی طرف بڑھا۔ آیت سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ بیٹھ کر اس کی کمر اور گردن میں درد ہونے لگا تھا۔ رحمان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ آیت کے دل میں عجیب عجیب سے خیال آ رہے تھے۔ عروج نے بتایا تھا وہ اکیلے رہتے ہیں اور ابھی بھی کمرے میں اکیلے ہوں گے، اس نے سوچا، اور یہی بات اسے وسوسوں میں ڈال رہی تھی۔ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر وہ سوچوں سے باہر نکلی۔ سبھی سوچوں کو مٹا کر وہ مزید سمٹ گئی۔ رحمان چند لمحے کمرے میں چکر لگاتا رہا۔ آیت کو اس کے جوتے نظر آ رہے تھے۔ آیت کے دماغ میں پھر خدشے رقص کرنے لگے۔ رحمان گہرا سانس ہوا میں چھوڑتا اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ آہستہ آواز میں سلام کر کے اس نے آیت کو بغور دیکھا جو سر حد سے زیادہ جھکائے بیٹھی تھی۔ آیت نے سر کے اشارے سے ہی سلام کا جواب دیا۔ اس وقت اسے بولنا دنیا کا سب سے مشکل کام لگ رہا تھا۔ رحمان چند لمحے لفظوں کو ترتیب دیتا رہا۔ لیٹ آنے کے لیے معذرت، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے گلا کھنکار کر بات شروع کی، پر پہلے آپ تھوڑی سیدھی ہو کر بیٹھ جائیں، تھوڑا ریلیکس ہو جائیں۔ رحمان نے اس کی حالت دیکھتے کہا۔ آیت سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ صحیح معنوں میں اسے ڈھیروں سکون ملا تھا۔ رحمان کی نظر اسی پر تھی مگر آیت کہیں اور ہی دیکھ رہی تھی۔ میں آپ کو کسی بھی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا، رحمان نے دوبارہ سلسلہ کلام جوڑا۔ آیت کا دل کسی خوف کے تحت دھڑکا۔ میں نے ایجے سے کہا تھا آپ کو سب بتا دے مگر وہ نہیں مانی۔ میں کوئی رشتہ جھوٹ کی بنیاد پر شروع نہیں کرنا چاہتا کیونکہ جو رشتہ جھوٹ کی بنیاد پر شروع ہوتا ہے اس کی بنیادیں بہت جلد کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ رحمان کو سمجھ نہیں آتا سب کیسے بتائے۔ آیت نے دھیرے سے نظریں گھما کر اسے دیکھا جس کے چہرے پر پریشانی اور بے چینی واضح رقم تھی۔ میں آپ کو ایک سچ بتانا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ خود فیصلہ کیجیے گا آپ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہیں یا نہیں۔ رحمان کی بات پر آیت کو ٹھنڈے پسینے آئے تھے۔ رحمان نے گہرا سانس خارج کیا اور سچ آیت کو حرف حرف سب سچ بتا دیا۔ کافی دیر کمرے میں صرف رحمان کے بولنے کی آواز گونج رہی تھی۔ آیت بے یقینی کے عالم میں بیٹھی تھی۔ رحمان نے سر اٹھا کر دیکھا اور اس کی آنکھوں کے تاب نہ لاتے نظریں چرا گیا۔ میں نے ایک اچھے دوست ہونے کا فرض نہیں نبھایا، میں سب کا گنہگار گار ہوں۔ اس کی آواز بڑھا گئی۔ آیت کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر اس کے لہنگے میں جذب ہو گیا۔ ایک بار پھر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ عروج نے مجھے سب بتایا تھا۔ یہ دھماکہ آیت نے کیا تھا۔ رحمان نے بے یقینی سے دیکھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ مجھ سے جھوٹ بول سکتی ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا تھا وہ جانتی تھی ان کے منع کرنے کے باوجود بھی آپ نہیں رکیں گے، اس لیے انہوں نے مجھے بہت پہلے ہی سب بتا دیا تھا۔ پھر آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ رحمان نے بے یقینی سے پوچھا۔ آیت خاموش رہی۔ وہ کیا بتاتی؟ سامنے بیٹھا شخص اسے پہلی نظر میں اچھا لگا تھا۔
رحمان اس کے جواب کا منتظر تھا، جو کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ کتنا عجیب ہے یہ سب، وہ اس کی بات نظر انداز کرتی آنسوں کے درمیان بولی۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، جو تھا آپ کا پاس تھا۔ آیت اب رحمان کی طرف دیکھ رہی تھی، وہ سر جھکائے کسی ہارے ہوئے جواڑے کی طرح بیٹھا تھا۔ مجھے بس ایک چیز کا افسوس ہے، وہ ہنسی۔ رحمان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں کسی کی پہلی محبت یا پسند نہیں بن سکی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، مگر دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ آپ نے یہ فیصلہ کیوں لیا؟ کیونکہ آپ میرا نصیب تھے۔ اس دنیا میں جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی بنا پر ہوتا ہے، اور جو بھی ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے۔ جیسے آپ کی بات سن کر، آپ کا پاس جان کر میں نے یہی اندازہ لگایا کہ جو آپ کے ساتھ ہوا وہ اسی لیے ہوا کیونکہ اللہ نے آپ سب کو ہدایت دینی تھی۔ آیت رسان سی کہہ گئی، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، میں اپنے فیصلے سے خوش ہوں۔ آیت مسکرائی، اگر میں آپ کی پہلی محبت نہیں بن پائی تو میں پوری کوشش کروں گی آپ کی دوسری اور آخری محبت بن جاؤں۔ وہ شرما کر کہتی سر جھکا گئی۔ رحمان کے دل کو ڈھیروں سکون ملا تھا۔ میں پوری کوشش کروں گا آپ کو کسی بھی شکایت کا موقع نہ دوں۔ رحمان نے مسکرا کر کہا۔ کمرے میں پھر سے خاموشی چھا گئی۔ میں آپ کے لیے کچھ لایا ہوں۔ رحمان نے سائڈ ٹیبل سے ایک ڈبہ نکال کر اسے دیا۔ مجھے آپ کی پسند کا نہیں پتہ تھا، اس لیے میں یہ طوبا کی پسند کا لے آیا۔ آیت نے ڈبہ کھولا، جہاں ایک خوبصورت سا نیکلس چمک رہا تھا، بالکل آئسی کے نیکلس جیسا تھا۔ آیت کی آنکھوں میں پسندگی دیکھ رحمان گہرا مسکرایا۔ میں آئی۔ رحمان نے اجازت چاہی۔ آیت نے شرما کر سر ہلا دیا۔ رحمان نے اس کے ہاتھ سے لاکٹ لے کر اس کے گلے میں پہنا دیا۔ کمرے میں ایک بار پھر گہری خاموشی چھا گئی۔ آیت سر جھکائے انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ کیا میں آپ کے ہاتھ پکڑ لوں؟ رحمان نے جھجکتے ہوئے اجازت مانگی۔ آیت نے شرما کر سر ہلا دیا۔ رحمان نے اس کے موم ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ میرے دل میں اس کے لیے جو محبت تھی اب وہ نفرت میں بدل چکی ہے۔ آیت کو اس کے لہجے میں ڈھیروں نفرت محسوس ہوئی۔ جو محبت شادی کے بعد ہو وہی منزل تک پہنچتی ہے۔ ایک بار میں نے غلطی کی ہے، اب دوبارہ نہیں۔ ایجے نے میرے لیے ایک حیا والی لڑکی کا انتخاب کیا ہے۔ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں اور یہ امید بھی کہ آگے چل کر میرے دل میں صرف آپ کا ہی راج ہوگا۔ رحمان نے اس کے ہاتھوں پر دباؤ ڈالا۔ آیت نے مسکرا کر اسے دیکھا، جس کی آنکھوں میں صرف سچائی تھی۔ دور کہیں سے فجر کی اذان سنائی دینے لگی۔ دونوں نے ایک ساتھ سر گھما کر کھڑکی کے پار چمکتے چاند کو دیکھا، جو انہیں دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اذان کے بعد دونوں نے مل کر نماز ادا کی۔ آیت نے ہاتھ اٹھا کر ساتھ بیٹھے اپنے محرم کو دیکھا اور مسکرا دیا، جو آنکھیں بند کیے کسی معصوم بچے کی طرح دعا مانگ رہا تھا۔ ولیمہ 3 نہیں 4 کپلز کا تھا۔ طوبا اور سعد کی شادی ایسے حالات میں ہوئی تھی کہ وہ ولیمہ نہیں کر پائے تھے، اور آج یہ روس میں سب نے انہیں سرپرائز دیا تھا۔ چاروں سلور کلر کی میکسی پہنے اسٹیج پر کھڑی تھیں، اور چاروں لڑکوں نے ہی ایک جیسے 3 پیس سوٹ پہنے تھے۔ چاروں جوڑیاں اپنی اپنی نشست سنبھالے بیٹھ چکی تھیں۔ سعد اور طوبا کے درمیان میں سجی سوری دعا بیٹھی تھی۔ ولیمے کے بعد چاروں جوڑوں نے ایک ساتھ تصویر کھنچوائی۔ صوفے پر طوبا اور سعد کے ساتھ دعا بیٹھی تھی۔ ان کے پیچھے دائیں سائڈ پر شریف کپل کھڑا تھا، اور بائیں طرف لو برڈز کھڑے تھے، اور ان کے سامنے زمین پر ٹخنوں کے بل شرارتی کپل بیٹھا تھا۔ کیمرہ مین نے ان کی زندگی کے خوبصورت پل کو کیمرے میں قید کیا تھا۔ اللہ، کمر ٹوٹ گئی، ایسی دعائی دیتے۔ صوفے پر بیٹھی سب فنکشن نپٹانے کے بعد سبھی لیونگ ایریا میں بیٹھے تھے۔ تم تو ابھی سے بوڑھی ہو گئی، عروج نے ہنس کر کہا۔ ویسے یہ ڈے بائی ڈے شادی کا پلان کس کا تھا؟ ایسی نے پوچھا۔ میرا۔ طوبا نے ہاتھ کھڑا کیا۔ مطلب یہ پیسہ ویس شادی کا پلان تمہارا تھا؟ سعد نے چڑھا کر کہا۔ پیسہ ویس کہاں، سادگی سے تو شادی ہوئی ہے، طوبا نے منہ بنا کر کہا۔ چائے آ گئی۔ آیت ہاتھوں میں ٹرے تھامے لیونگ ایریا میں داخل ہوئی۔ پیچھے ہی سدرا بھی ہاتھوں میں کھانے پینے کی چیزیں لیے تھی۔ ارے رکھو ادھر، ایک دن کی دلہن ہو اور کام میں لگ گئی، عروج نے اسے لپٹتے بڑے بزرگوں کی طرح کہا۔ میں نے بھی کہا تھا، پر آیت میڈم نے سنا ہی نہیں۔ سدرا نے سامان ٹیبل پر رکھتے فوراً وضاحت دی۔ تو کیا ہوا، میں بھی تو کر سکتی ہوں۔ آیت نے چائے کا کپ اٹھا کر رحمان کو دیتے کہا، اور اپنا کپ لے کر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ ہمیں نہیں دو گی؟ زین نے تعجب سے پوچھا۔ آپ کی پونڈاتی ہے نا دینے والی؟ آیت مزے سے بولی۔ واہ، صرف شوہر کی خدمت، عروج نے اسے سراہا۔ آیت جم کر رحمان کو دیکھنے لگی، جو مسکرا رہا تھا۔ عروج مسکرا کر آگے ہوتی 2 کپ اٹھانے لگی، جسے ایک زین کو دے کر دوسرا خود لے کر بیٹھ گئی۔ مطلب سبھی بیویوں کو ہی چائے دینی ہوگی، ایسی منہ بنا کر کہتی چائے اٹھانے لگی۔ سعد نے آگے بڑھ کر کپ اٹھا کر طوبا کو دیا۔ واؤ، ایسی نے ہاتھ سے کہا۔ یہی ہوتا ہے، تم سب نیولی کپل ہو، اس لیے ابھی کر لو خدمت، بعد میں یہ سب انہیں کرنا ہے۔ طوبا شانے بے نیازی سے بولی۔ میری ٹی، دعا نے معصومیت سے کہا۔ ارے آپ کو تو ہم بھول ہی گئے، عروج نے اسے اٹھا کر گود میں بٹھایا۔ ابھی سے؟ دعا نے منہ بسوڑا۔ اللہ، طوبا تم پر گئی ہے، عروج نے حیرت سے کہا، جس پر سب کھل کر ہنسے۔ پاکستان سے آئے سبھی مہمان واپس لوٹنے لگے تھے، اور واپس جانے سے پہلے سب سے پاکستان آنے کا وعدہ لینا نہیں بھولے تھے۔ سب کی پہلی دعوت میر مینشن میں تھی اور دوسری سعد کی طرف۔ سبھی کھانے کے بعد لاؤنج میں بیٹھے تھے، جب رحمان کی نظر سامنے ٹیبل پر پڑے شو پیس پر پڑی۔
جسے اٹھا کر اس نے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ بیچ میں ایک لمبی لکیر تھی جس سے اندازہ ہوتا تھا ٹوٹے کو دوبارہ جوڑا گیا ہے۔ اتنے قریب ہو گئے ہو کہ ایک ٹوٹا ہوا شو پیس بھی نہیں پھینکا، رحمان نے مذاقن کہا۔ تینوں کے چہرے پر بھولی بصری مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ اچھا کون سی؟ رحمان کو تجسس ہوا، عروج پہ متجسس ہوئی۔ طوبیٰ نے پاکستان میں ہونے والا قصہ اپنی زبانی سنایا، جسے سن کچھ پل تو دونوں شوق رہ گئے۔ تم لوگوں نے مجھے اس بات سے بے خبر رکھا؟ عروج نے روٹھے پن سے بولی۔ اور مجھے بھی۔ رحمان کو بھی گویا صدمہ لگا تھا۔ یار کیا کرتے، اس وقت ہم اتنا ڈر گئے تھے۔ سعد نے صفائی دی۔ آپ لوگ پاکستان گئے تھے؟ آیت کی آنکھیں چمکی۔ ایک بار گئے تھے، کچھ یاد کر کے عروج کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اچھا کیسا ہے پاکستان؟ آیت نے اشتیاق سے پوچھا۔ آپ کو پسند ہے پاکستان؟ رحمان نے اس کی پسند کی دیکھ پوچھا۔ جی بہت زیادہ، مجھے وہاں کے ڈرامے بہت پسند ہیں، وہ چہک کر بولی۔ عجیب ہے، یہاں کی فلمیں وہاں اور وہاں کے ڈرامے یہاں چلتے ہیں، پھر بھی سب ایک دوسرے کے دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ ارم نے افسوس سے سوچا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، انفیکٹ وہاں جا کر ہم نے بہت انجوائے کیا، اتنا کہ مت پوچھو۔ طوبیٰ نے معنی کے جسے کہتے تینوں لڑکوں کو دیکھا۔ اچھا مجھے بھی بتائیں نا۔ آیت طوبیٰ کے ساتھ چمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد جو طوبیٰ شروع ہوئی، نعران کا گان سے لے کر بنگالی لسی تک سب کہہ دیا۔ سب کا ہنس ہنس کے برا حال تھا۔ آیت کی ہنسی سب سے اونچی تھی۔ رحمان مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا، جو ایک ہی دن میں اس کے دل کے بے حد قریب ہو گئی تھی۔ طوبیٰ نے بتانے کے ساتھ باقاعدہ ان کی بنائی ویڈیو بھی دکھائی، جسے دیکھ چاروں لڑکیاں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھیں۔ ارے یار اپنی بیوی کو روک، سب کے سامنے عزت اتار رہی ہے۔ ارم نے سعد کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ اگر صرف بیوی ہوتی تو روک بھی لیتا، مگر یہ بیوی سے پہلے دوست ہے، کیسے روکوں؟ دوست تو یہ سب کام حق سمجھ کر کرتے ہیں۔ سعد نے صاف ہاتھ جھاڑے۔ سیدھی طرح کہہ، بیوی سے ڈرتا ہے؟ اکشے نے اس کی ٹانگ کھینچتے کہا۔ ڈرتا نہیں ہوں، عزت کرتا ہوں، وہ گردن اکڑا کر بولا۔ ارم بس صبر کا گھونٹ پڑ کر رہ گیا۔ سب ہی ان کی بھانگ والی ویڈیو دیکھ رہے تھے، ذہن بھی بڑھ چڑھ کر تھا۔ تینوں کھجل سے بیٹھے تھے۔ آپ نے تو بہت انجوائے کیا۔ آیت نے رحمان کو چھیڑا۔ وہ بس کفیف سا مسکرا کر رہ گیا۔ طوبیٰ دعا کو سلا کر بیڈ پر لیٹا آئی۔ اب سب ہلکی آواز میں بات کر رہے تاکہ دعا کی نیند نہ خراب ہو جائے۔ آیت اور طوبیٰ نے مل کر چائے بنائی۔ میری کافی؟ عروج نے چائے دیکھ منہ بسوڑا۔ تم کافی کب سے پینے لگی؟ طوبیٰ کو دھچکا لگا تھا۔ جب سے بھی مجھے کافی چاہیے، وہ ضدی انداز میں بولی۔ یقین نہیں آ رہا، سعد نے ایکٹنگ کرتے کہا۔ نہ کرو یقین، وہ لاپرواہی سے بولی۔ اس وقت عروج کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنا چاہتی تھی جو پرانی تلخیوں کی یاد دلائے۔ طوبیٰ نے کافی لا کر اسے تھمائی۔ اے جے، آئی ہیو اے سرپرائز فار یو۔ کافی پیتی عروج سعد کی بات پر چونکی۔ اوکے، کیسا سرپرائز؟ عروج نے رک رک کر پوچھا۔ باقی سب بھی اسی طرف متوجہ ہو گئے۔ سعد نے ایک لفافہ اس کی اور بڑھایا، جسے عروج نے ناسمجھی کے ساتھ تھاما۔ یہ کیا ہے؟ وہ لفافہ الٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگی۔ عدن آنٹی کے بیٹے کے گھر کا ڈریس۔ سعد نے گویا بم پھوڑا تھا۔ سعد سچ میں یہ آنٹی عدن کے بیٹے کے گھر کا ڈریس ہے؟ عروج منہ پر ہاتھ رکھے بے یقینی کی کیفیت میں اسے دیکھنے لگی۔ ہاں تھوڑی محنت کرنی پڑی پر کامیاب ہوئی، سعد نے سادگی سے کہا۔ تھینک یو سو مچ سعد۔ عروج سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ کیسے اپنی خوشی کا اظہار کرے۔ مائی پلیزر۔ سعد نے سینے پر ہاتھ باندھے کہا۔ سب بھی خوشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آنٹی عدن کا بیٹا، وہ بڑبڑایا۔ اللہ، عدن آنٹی کو ان کا بیٹا مل جائے گا، کتنی خوش ہوں گی وہ۔ عروج لفافے کو کسی قیمتی چیز کی طرح سینے سے لگائے بڑبڑا رہی تھی۔ اس نے عدن کو اپنے بیٹے کے لیے تڑپتے دیکھا تھا۔ سبھی خاموشی سے اس کی خوشی بڑا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ عروج ذہن سے اجازت لے کر عدن کے بیٹے کے گھر کے لیے نکلی تھی۔ ذہن نے ساتھ چلنے کا کہا مگر اس نے منع کر دیا۔ سارے راستے دماغ میں لفظوں کو ترتیب دیتی رہی۔ اس کا ارادہ تھا عدن کے بیٹے کو کھڑی کھڑی سنانے کا۔ اس کی ماں سالوں سے اس کے لیے تڑپ رہی تھی اور اس کے بیٹے نے اسے ڈھونڈنے کی زحمت تک نہیں کی۔ وہ 10 سال کا تھا جب اپنی ماں سے دور ہوا۔ کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں تھا جسے کچھ یاد نہ ہو۔ ایک خوبصورت سے ویلے پر پہنچ کر عروج نے بیل بجائی۔ چوکیدار نے سر نکال کر اجنبی نظروں سے اسے دیکھا۔ ایکسکیوز می، مجھے راہب کریم سے ملنا ہے۔ عروج تھوڑا ہچکچا کر بولی۔ کون راہب کریم؟ چوکیدار نے ناسمجھی سے کہا۔ جی، راہب کریم اس گھر میں ہی رہتے ہیں۔ یہاں پر کوئی راہب کریم نہیں رہتا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ چوکیدار کی بات پر عروج پریشان ہوگی۔ اوکے، تو گھر کے اونر سے ملنا ہے مجھے۔ عروج نے اپنا اعتماد بحال کرتے دوبارہ کہا۔ آپ انتظار کریں، میں پوچھ کر بتاتا ہوں۔ چوکیدار اپنی بات کہہ کر اندر گم ہو گیا۔ عروج پریشان سی کار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ کیا سعد نے غلط ایڈریس دیا ہے؟ کیا اس سے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے؟ عروج پریشان سی سوچتی پیشانی مسلنے لگی۔ آ جائیں، صاحب نے اندر آنے کا کہا ہے۔ چوکیدار کی آواز پر وہ چونکی، پھر اس کے پیچھے پیچھے اندر چل دی۔ آپ یہاں بیٹھ جائیں، صاحب آتے ہوں گے۔ چوکیدار لون میں پڑی کرسیوں کے پاس رک گیا۔ عروج سر ہلا کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ چوکیدار واپس چلا گیا۔ کرسی پر بیٹھی وہ مسلسل اپنا گھٹنا ہلا رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر عدن کے بیٹے پر غصہ آ رہا تھا۔ عدن وہاں اس کے لیے تڑپ رہی تھی اور یہاں اس کا بیٹا اتنی عائش بڑی زندگی گزار رہا تھا۔
20 منٹ سے زیادہ گزر گئے اسے بیٹھے ہوئے، مگر کسی کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ ایکسکیوز می، ابھی وہ اٹھ کے جانے ہی لگی تھی جب پیچھے سے ایک جانی پہچانی آواز پر وہ چونکی۔ آنے والے کی طرف اس کی پشت تھی۔ عروج غصے سے پلٹی۔ ارادہ بنا سلام دعا کے اسے کھڑی کھڑی سنانے کا تھا، مگر سامنے کھڑا شخص دیکھ وہ سن رہ گئی۔ اس وقت اسے لگا تھا اسے انہیلر کی ضرورت ہے، جو کئی مہینوں سے اس کے بیڈ کے دراز میں لاوارثوں کی طرح پڑا تھا۔ وہ سانس روکے کھڑی سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ سامنے کھڑے شخص کا حال بھی اس سے کچھ مختلف نہیں تھا۔ عروج کی آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئی، اور شاید اس سے بھی برا حال سامنے کھڑے شخص کا تھا۔ روکی! عروج کے صدمے میں ڈوبی آواز پر سامنے کھڑا شخص بھی ہوش کی دنیا میں آیا۔ عروج کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کئی بار پلکوں کو بند کر کے کھولا کہ آیا سامنے والا منظر بدل جائے، مگر نہیں، وہ حقیقت تھی جس کا ابھی اسے سامنا کرنا تھا۔ عروج تم یہاں؟ روکی خوشی اور بے یقینی کی کیفیت میں بولا۔ عروج کا چہرہ ایک دم غصے سے لال ہو گیا۔ جو ہوا اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں تھی، یہ سب روکی کا کیا دھرا تھا۔ رضا میر کے الفاظوں کی باز گشت اس کے کانوں میں ہوئی۔ گزری زندگی کی تلخ لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے سے ایک ایک کر کے گزرے، اور اگلے ہی پل صرف ایک سوچ کے آتے ہی اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ عروج وٹ اے سرپرائز! آئی کانٹ بلیو تم مجھ سے ملنے آئی ہو! او مائی گاڈ! روکی حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ وہ سرے سے ہی اس کی بات اگنور کرتی اسپاٹ چہرے کے ساتھ پوچھنے لگی۔ وٹ؟ روکی الجھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ عروج نے لفظوں پر زور دیا۔ روکی، یو نو ڈیٹ۔ روکی نے الجھ کر کہا۔ روکی؟ عروج استہزائیہ ہنسی۔ روکی نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ روکی یا راہب کریم؟ عروج نے چبا کر کہا۔ روکی سکتے میں رہ گیا۔ یہ کیسا انکشاف ہوا تھا اس پر؟ کیا وہی عدن کا بیٹا تھا؟ کیا روکی؟ راہب کریم تھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ کئی لمحے کی خاموشی کے بعد روکی کے صدمے میں ڈوبی آواز آئی۔ تو گویا وہی عدن کا بیٹا تھا، راہب کریم عرف روکی۔ راہب کریم عدن کریم کے بیٹے، رائٹ؟ عروج کنفرم کر رہی تھی۔ عدن کے نام پر روکی کے چہرے پر بے چینی چھا گئی۔ تم کیسے جانتی ہو میری امی کو؟ آواز لڑکھڑائی اور عروج وہ تو دنگ رہ گئی۔ روکی عدن کا ہی بیٹا تھا، اسے یقین نہیں ہے۔ کیا تم جانتی ہو میری امی کہاں ہے؟ پلیز بتاؤ مجھے، کہاں ہے وہ؟ اور تم کیسے جانتی ہو میری امی کو؟ اس کی انگ انگ سے اضطرابیت پھوٹ رہی تھی۔ عروج کی زبان جیسے تالوں سے چپک گئی ہو۔ وہ تو پل میں گونگی ہو گئی تھی۔ پلیز بتاؤ، وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح پوچھ رہا تھا جسے اپنی ماں سے ملنے کی جلدی ہو۔ روکی کا یہ چہرہ اس کے لیے نیا تھا، بالکل نیا۔ اتنے سالوں میں ان کا خیال نہیں آیا تو اب کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ خود پر قابو پاتی خشک لہجے میں بولی۔ میں نے انہیں بہت ڈھونڈا تھا پر وہ مجھے نہیں ملی۔ اس نے اپنی صفائی پیش کی۔ پلیز بتاؤ وہ کہاں ہے؟ وہ التجا پر اتر آیا۔ عروج کو اس کی آنکھوں میں کچھ چمکتا ہوا محسوس ہوا۔ تم چپ کیوں ہو؟ پلیز بتاؤ میری امی کہاں ہے؟ روکی شکست خوردہ سا کرسی پر بیٹھ گیا، سر اور کندھے جھکے تھے۔ مجھے پتا ہے وہ کہاں ہے۔ اس بار اس کا لہجہ ہموار تھا۔ کیا تمہیں واقعی پتا ہے؟ وہ بےتابی سے پوچھتا اس کے سامنے آ کر ہوا۔ ہاں جانتی ہوں۔ کہاں ہے وہ؟ مجھے اس کے پاس لے چلو۔ روکی نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ یہ وہ روکی نہیں تھا جسے وہ 6 سال پہلے تک جانتی تھی، یہ تو خود 6 سال کا بچہ تھا جو اپنی ماں سے ملنے کی رٹ لگائے ہوئے تھا۔ عروج نے گہرا سانس اندر کھینچا۔ چلو، وہ آگے بڑھ گئی۔ روکی تیر کی تیزی سے اس کے پیچھے لپکا۔ عروج ڈرائیونگ کرتی مسلسل سوچوں کے اثار میں تھی۔ روکی عدن کا بیٹا تھا، اس کے لیے یقین کرنا مشکل تھا۔ کیوں ہوا تھا یہ سب؟ آج پھر وہی سوال اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ او میرے اللہ! کار ایک جھٹکے سے رکی۔ فضا میں ٹائروں کی چرچراہٹ کی آواز گونج گئی۔ عروج اسٹیئرنگ سے ٹکراتے بچی تھی۔ وہ سیٹ سے چپکی کوئی اسٹیچو لگ رہی تھی۔ آنکھیں پھیل کر بڑی ہو گئی تھیں۔ آپ کو یقین ہے آپ کا بیٹا مل جائے گا؟ ہاں، مجھے میری دعاؤں پر پورا بھروسہ ہے۔ شور کو اگنور کر دیں۔ دعا؟ اس کے لب ہلے۔ یا اللہ! وہ منہ پر ہاتھ ٹکا گئی۔ کیا یہ معجزہ تھا؟ یہ سب عدن کی دعا کی بدولت تھا؟ ایک ماں کی دعا؟ یقین سے سالوں سے مانگی جانے والی، رب پر یقین کی دعا، اپنے بیٹے سے ملنے کی دعا۔ اگر روکی اور رحمان کا جھگڑا نہ ہوتا تو اس میں بدلے کی آگ پیدا نہ ہوتی، اور یوں لیلا ان کی زندگی میں نہ آتی، اور اگر لیلا نہ آتی تو ان میں غلط فہمی نہ پیدا ہوتی، اور اگر غلط فہمی نہ پیدا ہوتی تو وہ کبھی گھر چھوڑ کر نہ جاتی، اور اگر وہ گھر سے نہ جاتی تو اس کی ملاقات کبھی ذہن سے نہ ہوتی، اور اس کے ٹارچر میں آ کر وہ ہاسٹل نہ چھوڑتی، اور اگر وہ ہاسٹل نہ چھوڑتی تو وہ عدن سے کیسے ملتی؟ یہ سب عدن کی ایک ماں کی دعا کی بدولت تھا۔ اللہ نے ان چاروں کو ہدایت دی۔ عدن کی دعا کے ذریعے ان میں غلط فہمی پیدا ہوئی تاکہ وہ حیدرآباد چلی جائے، اور اس دن ٹیکسی ڈرائیور کو حیدرآباد جانے کا کہنا اور اسے ٹرین کی ٹکٹ بھی حیدرآباد کی ملنا، یہ سب اتفاق نہیں تھا، یہ سب پلان تھا، اللہ کا پلان۔ یا اللہ! اس کے لب بار بار ہل رہے تھے۔ دروازے پر جھکا روکی مسلسل اس کی سائیڈ کا شیشہ بجا رہا تھا۔ عروج نے گردن گھما کر دیکھا۔ وہ ذریعہ تھا ان سب کا۔ یہ انسان جسے وہ گناہگار سمجھتی تھی، وہ اتنی طاقت رکھتا تھا۔ ہاں، اس کی پاور اس کی ماں تھی، اس کی ماں کی دعا تھی۔ کیا یہ معجزہ تھا؟ اسے آس پاس کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھی۔ روکی شیشہ بجاتا کچھ کہہ رہا تھا، مگر اس کے کانوں میں تو ایک ہی آواز گونج رہی تھی۔ جو دعائیں دیر سے پوری ہوں وہ میرے رب کی پسندیدہ دعائیں ہوتی ہیں، اور مجھے اطمینان ہے
میرے رب کو میری دعائیں پسند ہیں، اس لیے تو قبولیت میں وقت لگ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے 4 کفران کو ایمان ملا، اس کی وجہ سے زین جیسا مرد اس کی زندگی میں ہے، اس کی وجہ سے آئسی کو وہ سب ملا جس کی اس نے کبھی حسرت کی تھی، اس کی وجہ سے رحمان کی زندگی میں آیت جیسی لڑکی آئی، صرف عدن کی وجہ سے، اس کی ایک دعا کی وجہ سے، اس دعا پر پختہ یقین کی وجہ سے، اس کے صبر کی وجہ سے۔ دعا مانگتی رہا کرو عروج، ہماری مانگی گئی دعائیں صرف ہمارے لیے ہی نہیں، ہمارے آس پاس رہنے والے لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہیں۔ وہ ایک عظیم عورت تھی عروج، تو اس کا احسان کبھی بھی اتار نہیں سکتی تھی، کبھی بھی نہیں۔ اس نے اپنے رب کا ڈھیروں شکر ادا کیا تھا۔ اپنی آنکھوں کو صاف کرتے اس نے شیشہ نیچے کی راہب کو اسے فالو کرنے کا کہا تھا۔ اس کے جاتے ہی عروج نے کار آگے بڑھا لی، روکی کی کار اس کے پیچھے ہی تھی۔ کار کے میر مینشن کے باہر رکتے ہی روکی تیزی سے اتر کر عروج کی کار کے قریب آیا۔ عروج نے نیچے اتر کر اس بے چین مرد کو دیکھا، یہ شاید ایک 10 سال کے بچے کو آج اسے روکی سے نفرت محسوس نہیں ہو رہی تھی بلکہ رشک آ رہا تھا۔ وہ ایک عظیم ماں کا بیٹا تھا، وہ عدن کا بیٹا تھا۔ عروج مسکرا کر سبھی سوچوں کو جھٹکتی آگے بڑھ گئی۔ روکی بےتاب سا پیچھے ہی تھا، گھر میں قدم رکھتے ہی لاؤنج میں بیٹھے سبھی کی نظر اس پر پڑی اور اس سے پھسلتی اس کے پیچھے کھڑے روکی پر جا ٹکی۔ رحمان اپنی جگہ سے جھٹکے سے اٹھا تھا اور اس کے ساتھ وہ تینوں بھی، اور انہیں دیکھتے باقی سب بھی اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ رحمان چیل سی تیزی سے روکی پر جھپٹا تھا اور پے در پے کئی وار اس پر کیے تھے۔ سب دم سادے کھڑے رہ گئے۔ کمینی انسان، کیا کرنے آیا ہے یہاں؟ رحمان اسے زمین پر گرا کر اس کے چہرے پر وار پر وار کیے جا رہا تھا اور ساتھ ہی چلا رہا تھا۔ اس وقت وہ کسی وحشی سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ آیت ڈر کر زین کے پیچھے چھپ گئی۔ آئسی نے گھبرا کر ارحم کا بازو پکڑ لیا۔ عروج اسے چھڑانے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اگر کسی کو فرق نہیں پڑا تھا تو وہ 3 تھے، ارحم اور سعد غصے سے جبڑے بھینچے کھڑے تھے۔ طوبہ نفرت بڑی نگاہوں سے روکی کو دیکھ رہی تھی۔ رحمان اس پر دہاڑتا پے در پے لاتوں گھوسوں کی برسات کیے جا رہا تھا۔ عروج اسے روک رہی تھی مگر 6 سال کی بھڑاس نکالنے کا موقع ملا تھا، کیسے جانے دیتا؟ رحمان چھوڑو اسے، وہ عدن آنٹی کا بیٹا ہے۔ عروج نے اسے کھینچ کر پیچھے کیا۔ سب دم سادے رہ گئے۔ رحمان نے چند پل حیرانی سے اسے دیکھ مگر اگلے ہی پل وہ دوبارہ اس پر جھپٹا تھا۔ روکی نے ڈھال سا ہو کر زمین پر پڑا، اس سے مار کھا رہا تھا، اس کے ناک اور منہ سے خون نکلنے لگا تھا۔ شور کی آواز پر گھر کے سبھی ملازم حیرت و پریشانی سے ایک طرف کھڑے تھے۔ رضا میں بھی بھلا کر اپنے اسٹڈی روم سے نکلے، عدن بھی شور پر اپنے روم سے نکلی، سیڑھیوں کے پاس کھڑی منہ پر ہاتھ رکھے سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ رحمان، میں نے کہا چھوڑو اسے ورنہ میں کبھی تمہیں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی، وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ رحمان کے چلتے ہاتھ رکے، وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ زین، مدد کرو پلیز۔ عروج نے اسے تقریباً دھکا دیتے روکی سے دور کیا اور زین کو آواز لگائی۔ وہ جو کب سے بت بنا کھڑا تھا، اس کے وجود میں حرکت ہوئی۔ زین نے اسے سہارا دے کر صوفے پر بٹھایا۔ آیت نے جلدی سے پانی کا گلاس زین کو دیا۔ رحمان نے سرخ انگارہ آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، جس پر آیت سہم کر پیچھے ہوئی۔ زین نے روکی کو پانی پلایا۔ پانی پی کر اس کے حواس بحال ہوئے۔ تھوڑی دیر پہلے والا روکی اب پہچانا ہی نہیں جا رہا تھا۔ عدن اور رضا میر بھی ان کے درمیان پہنچ چکے تھے۔ ڈاکٹر کو فون کرو، رضا میر نے روکی کی حالت کے پیش نظر فکر مندی سے کہا۔ عروج نے زین کے موبائل سے ہی ڈاکٹر کو فون کیا تھا۔ چاروں نفرت بڑی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ روکی نے نیم مردہ حالت میں آنکھیں کھول کر سامنے کھڑی عدن کو دیکھا۔ امی؟ درد کی شدت سے اسے بولا نہیں جا رہا تھا۔ عدن چند لمحے اسے غور سے دیکھتی رہی، چہرہ پہچاننے میں نہیں آ رہا تھا لیکن خون کو کھینچتا ہے، اور ایک پل لگا تھا اسے پہچاننے میں۔ راہب؟ عدن دوڑ کر اس سے لپٹی۔ راہب، میرا بچہ، میرا بیٹا، میرا لال۔ عدن اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے پاگلوں کی طرح اس کا منہ چوم رہی تھی۔ سبھی ہکا بکا کھڑے رہ گئے۔ امی؟ روکی نے روتے ہوئے انہیں گلے لگایا۔ رضا میر نے ناسمجھی سے عروج کو دیکھا جس نے آنکھوں کے اشارے سے ہی انہیں خاموش رہنے کا کہا۔ امی معاف کر دیں۔ وہ نیم مردہ حالت میں ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا۔ میں نے آپ کو بہت ڈھونڈا مگر… روکی کے منہ سے الفاظ مشکل سے ادا ہو رہے تھے۔ کچھ مت بولو میرے بچے۔ عدن نے روتے ہوئے اسے گلے سے لگا کر چپ کروایا تھا۔ پاس کھڑے سب کی آنکھوں سے بھی آنسو چھلک پڑے۔ اگر کسی کو فرق نہیں پڑا تھا تو وہ رحمان تھا جو بنا کسی تاثر کے کھڑا تھا۔ دونوں ماں بیٹے پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ رحمان سب سے مٹھیاں بھینچے کھڑا تھا، پھر تیزی سے باہر نکلا تھا۔ آیت بھی اس کے پیچھے ہی لپکی۔ زین نے اسے روکنا چاہا مگر عروج نے اسے منع کر دیا۔ رحمان نے ایک دو مکے کار پر مارے۔ کسی طور اس کا غصہ کم ہونے کو نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا شاید اس کا غم سب سے بڑا ہے۔ اب اس بات میں وہ کتنا سچا تھا یہ تو اسے بھی نہیں پتا تھا۔ رحمان نے کار کا دروازہ کھولا جب اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ آیت سہمی سی انگلیاں مروڑتی کھڑی تھی۔ آپ اندر جائیں۔ آواز میں ابھی بھی لرزش تھی۔ میں آپ کے ساتھ ہی گھر جاؤں گی، آیت نے زبان تر کرتے کہا۔ رحمان بنا کچھ کہے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ آیت بھی دوڑتی ہوئی سیٹ پر آ کر بیٹھی تھی۔ سفر خاموشی سے کٹ رہا تھا۔ اس کا تھوڑی دیر پہلے والا عمل دیکھ آیت کو اتنا تو اندازہ ہو ہی گیا تھا کہ وہ وہی لڑکا تھا جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں یہ سب ہوا تھا۔ آیت نے کئی بار اسے دیکھا، جبڑے پیچھے سڑک پر نظریں ٹکائے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ آیت نے
پانی کی بوتل کا ڈھکن کھول کر اس کے آگے کیا، جسے رحمان نے ایک نظر دیکھا مگر تھاما نہیں۔ پانی پینے سے غصہ کم ہوتا ہے؟ آیت نے ہمت کرتے کہا۔ رحمان کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے ڈھکن بند کر کے بوتل واپس رکھ دی۔ کار پورچ میں کھڑی کر کے رحمان تیزی سے اندر بڑھا۔ آیت بھی اسی کے ہمراہ تھی۔ ٹیبل پر پڑی سگریٹ اور لائٹر اٹھا کر وہ وہیں صوفے پر بیٹھ کر اسے جلانے لگا۔ اس کی مسلسل ہلتی ٹانگ اس کے اضطرابیت میں ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ کبھی وہ آگے ہو کر دونوں کونیاں گھٹنوں پر رکھ دیتا، کبھی پیچھے ہو کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لیتا۔ آیت چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر کچن سے پانی کا گلاس لا کر ٹیبل پر رکھا۔ رحمان نے ایک نظر اسے دیکھا، تب سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ پلیز پانی پی لیں۔ لیو می الون۔ وہ بولا نہیں تھا، پنکارا تھا۔ کسی طور اس کا غصہ کم ہونے کو نہیں تھا، شاید وجہ عروج کا اسے یوں روکنا تھا۔ اب پانی پی لیں، میں چلی جاؤں گی۔ آیت کو اس کی حالت سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ رحمان نے ٹیبل پر پڑا گلاس پوری شدت سے زمین پر دے مارا۔ کہا ہے نا اکیلا چھوڑ دو۔ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بتا رہا تھا۔ آیت سہم کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ سگریٹ اٹھا کر وہ شیشہ گیر دیوار کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ آیت کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ سر جھکائے کھڑی وہ رونے کا شگل منا رہی تھی۔ سگریٹ کا دھواں شیشے پر چھوڑتا وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب آیت کی ہچکی اس کے کانوں سے ٹکرائی، رحمان نے زور سے لب نیچے بھی نہ مڑے ہی وہ جان گیا تھا آیت رو رہی ہے۔ سگریٹ وہیں شیشے سے رگڑتا وہ مڑا۔ آیت سر جھکائے کھڑی تھی، اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ رحمان کا سارا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ آیت، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر شرمندگی کی وجہ سے بول ہی نہیں پایا۔ آیت اپنے آنسو صاف کرتی وہاں سے کچن کی طرف چل دی۔ رحمان خاموشی سے وہیں کھڑا رہا۔ واپس آنے پر اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ پانی پی لیں، غصہ کم ہو جائے گا۔ آیت نے سوں کرتے گلاس اس کے آگے کیا۔ رحمان بے اختیار مسکرایا تھا۔ اس وقت آیت اسے بہت معصوم لگی تھی۔ رحمان نے گلاس تھام کر منہ سے لگانا چاہا جب آیت کی آواز پر رکا، بیٹھ کر پانی پیتے ہیں۔ رحمان کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ وہ سر خم کرتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ گلاس خالی کر کے جس نے ٹیبل پر رکھا۔ پانی پیتے ہی اسے سکون محسوس ہوا تھا۔ آیت ابھی بھی سر جھکائے وہیں کھڑی تھی۔ رحمان نے ایک نظر زمین پر بکھرے کانچ کو دیکھا اور دوسری نظر اٹھا کر سر جھکائے کھڑی آیت کو۔ اسے یوں کھڑا دیکھ رحمان ہلکا سا ہنس دیا۔ آیت نے ناسمجھی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایسے کٹکھڑے میں مجرم کھڑے ہوتے ہیں، آپ کوئی مجرم تو نہیں؟ رحمان نرمی سے بولا۔ آیت خاموش رہی۔ رحمان اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں کے درمیان بالکل خاموشی تھی۔ رحمان نے اسے کندھوں سے تھامنا چاہا مگر مٹھیاں بھینچ کر ہاتھ واپس موڑ لیے۔ آپ شوہر ہیں میرے، مجھے چھونے کے لیے آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت نے سر جھکائے ہی دھیرے سے کہا۔ جانتا ہوں، پر اپنی حیا والی بیوی کو بنا اجازت چھونا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ سادگی سے کہہ گیا۔ وہ پہلا مرد تھا جو اپنی بیوی کو چھونے کے لیے اس کی اجازت مانگتا تھا۔ وہ اپنی بے حیا محبوبہ سے دھوکے کے بعد اپنی حیا والی بیوی کو بنا اجازت چھونا گناہ مانتا تھا۔ کیا میں؟ اس نے جھجک کر اجازت مانگی۔ آیت نے سر ہلا دیا۔ رحمان نے اسے کندھوں سے تھام کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ آئی ایم سوری۔ کوئی بات نہیں، میں ناراض نہیں ہوئی، وہ معصومیت سے بولی۔ سچ میں؟ رحمان نے آئیبرو اچکا کر پوچھا۔ جی۔ چلیں پھر ایک کپ چائے پلا دیں؟ وہ کان کھجاتا بولا۔ آیت سر ہلاتے مڑنے لگی جب رحمان نے اس کا ہاتھ تھامے اسے روکا۔ آیت نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا۔ رحمان ہچکچاتے تھوڑا قریب آیا اور اسے کچھ سمجھنے کا موقع دیے۔ اس نے پہلے ہی اس کا سر تھام کر اپنے سینے پر رکھا اور اس کے گرد گھیرا باندھ لیا۔ آیت کی تو سانس ہی اٹک گئی۔ پتہ نہیں کون سی نیکی ہوئی تھی مجھ سے جو مجھے آپ ملی، وہ سرگوشی میں کہتا آیت کو شرمانے پر مجبور کر گیا۔ میں چائے لاتی ہوں۔ وہ اس کی قربت سے نکل کر کچن کی طرف بھاگی۔ رحمان کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ آیت کچن میں آ کر لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ چہرہ شرم و حیا سے سرخ تھا، ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکان تھی۔ چند لمحے خود کو کمپوز کرنے کے بعد اس نے چائے بنانا شروع کر دی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد روکی عدن سے چپکا بیٹھا تھا۔ عروج شرمندہ سی کری تھی۔ ایسی کو ارحم نے ایک طرف لے جا کر ساری بات بتائی۔ زین نے بھی رضا میر کو روکی اور عدن کے رشتے کے متعلق بتایا۔ تھوڑا سنبھالنے کے بعد عدن نے نم آنکھوں سے عروج کو دیکھا۔ اس کے یوں دیکھنے پر عروج مزید شرمندہ ہوگی۔ عروج، میں تمہارا احسان کیسے اتاروں؟ تم نے میرے بیٹے کو… عدن سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ عروج دہل گئی۔ نہیں آنٹی، کیوں گناہگار کر رہی ہیں آپ کو؟ آپ کے بیٹے سے ملانے والی میں نہیں، وہ ہے۔ عروج نے شہادت کی انگلیاں آسمان کی طرف کی۔ آپ کی دعاؤں پر یقین کی بدولت آج آپ کا بیٹا آپ کے پاس ہے اور احسان تو آپ کا ہے مجھ پر، وہ بھی ایک نہیں بہت سارے۔ آپ نہیں جانتی آپ کی وجہ سے میں نے کیا کیا پایا ہے۔ عروج کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ آپ کی دعاؤں کی بدولت میرے رب نے مجھے کیا کیا نہیں عطا کیا آنٹی، میں آپ کا احسان ساری زندگی نہیں بھول سکتی۔ پھٹتے جذبات سے کہتے ہوئے عدن کے گلے لگ گئی۔ میرے بیٹے سے جو غلطی ہوئی اسے معاف کر دینا، وہ نادان تھا۔ عدن نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ عروج تڑپ ہی تو گئی تھی۔ آنٹی، آپ کے بیٹے نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، میں آپ کو
اپنی بات نہیں سمجھا سکتی، بس اتنا سمجھنے کہ آپ کے بیٹے سے کوئی ناراض نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ عروج نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ عروج مجھے معاف کر دو، میں سب سے معافی مانگتا ہوں۔ تمہارے جانے کے بعد میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا، میں تم سب سے معافی مانگنا چاہتا تھا مگر مجھ میں ہمت نہیں ہوئی، پلیز مجھے معاف کر دو۔ روکی نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ عروج نے آنکھوں ہی آنکھوں میں دونوں کو اشارہ کیا۔ دونوں نے آگے بڑھ کر باری باری سے گلے لگایا تھا۔ جو ہوا بھول جاؤ، یہ ایک نئی شروعات ہے۔ سعد نے اس کا کندھا تھپتھپاتے مسکرا کر کہا۔ وہاں کھڑی سبھی نے پھوس مسکرا دیے۔ تبھی چاکلیٹ سے لتھڑی دعا سدرا کے ہمراہ اندر آئی۔ سبھی اس کی حالت دیکھ ہنس دیے۔ عدن کی ممتا کو تسکین مل گئی تھی۔ عروج کے ساتھ کھڑے وہاں ہر انسان کا دعاؤں پر یقین مضبوط ہو چکا تھا۔ عروج رحمان سے ملنے اس کے گھر آئی تھی۔ دونوں خاموشی سے لیونگ ایریا میں بیٹھے تھے۔ آیت انہیں اکیلا چھوڑ لون میں آ گئی تھی۔ عروج شیشہ گئے دیوار سے لون میں پڑی کرسی پر بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ اگر تم یہاں مجھے روکی کو معاف کرنے کا کہنے آئی ہو تو بھول جاؤ، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد رحمان نے سرد آواز میں کہا، کیوں میں نے تمہیں معاف نہیں کیا تھا کیا؟ عروج نے آئیبرو اٹھائے پوچھا۔ رحمان شرمندہ سا ہو گیا۔ اگر میں نے تمہاری اتنی بڑی غلطی معاف کر دی تو تم کیوں نہیں؟ عروج کو یہی طریقہ صحیح لگا تھا اس سے بات کرنے کا۔ میرے پاس تمہارے جیسا دل نہیں ہے، وہ کہتا سگریٹ سلگانے لگا۔ عروج نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ تمہیں یاد دلاؤں، مجھے اسموکنگ کرنے والے زہر لگتے ہیں۔ عروج نے تیکھی نظروں سے گھورا۔ رحمان نے سگریٹ ایش ٹرے میں مسل دی اور سیدھا ہو کر بیٹھا ٹانگ جھلانے لگا۔ اگر آج تم رحمان ہو تو جانتے ہو کس کی بدولت؟ رحمان نے ناسمجھی سے دیکھا۔ آنٹی عدن نے روکی۔ اس نے لفظوں پر زور دیا۔ واٹ؟ وہ استہزائیہ ہنسا۔ ہنس لو ہنس لو۔ عروج نے تیکھی تیوڑیوں سے اسے گھورا۔ نو سیریسلی یار، آنٹی عدن اور ان کا بیٹا کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ رحمان نے نخوت سے کہا۔ اگر میں یہاں سے نہ جاتی تو کیا تم اسلام کی طرف آتے؟ رحمان لاجواب ہو گیا۔ سنو رحمان، جو ہوتا ہے اس میں اللہ کا چھپایا گیا کوئی نہ کوئی راز ضرور ہوتا ہے، جیسے کہ جو ہمارے ساتھ ہوا، اس میں بھی ایک راز تھا جسے میں سمجھ گئی ہوں پر تم نہیں۔ عروج کی آواز میں بے چینی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں بس اتنا جانتا ہوں اس انسان کی وجہ سے ہماری زندگی اتنے سال ڈسٹرب رہی اور اس کی وجہ سے وہ گھٹیا عورت۔ وہ نفرت سے کہتا تھم گیا۔ وہ عورت میری زندگی میں آئی۔ رحمان نے سامنے پڑے صوفے کی طرف اشارہ کرتے کہا، جیسے لیلا وہاں بیٹھی ہو۔ میں سمجھتی ہوں تمہارا درد، مگر اب بھول جاؤ یہ یاد رکھو کہ آیت تمہاری بیوی ہے اور لیلا نام کی لڑکی کبھی تمہاری زندگی میں آئی ہی نہیں۔ عروج نے لہجہ ہموار رکھتے کہا، جو بھی ہے میں روکی کو معاف نہیں کروں گا۔ وہ انگلی اٹھائے تیش کے عالم میں بولا، میں 2 دنوں بعد واپس حیدرآباد جا رہی ہوں۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو آج کے بعد نہ اپنی شکل دکھانا، نہ ہی میں اپنی شکل دکھاؤں گی۔ وہ اسپاٹ سے چہرے کے ساتھ کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اجے واٹس رونگ؟ کسی اور کی وجہ سے تم مجھ سے جھگڑا کر رہی ہو؟ وہ بے بسی سے بولا۔ تم بھی تو کسی اور کی وجہ سے مجھ سے جھگڑے تھے۔ عروج نے تیکھی نظروں سے اسے گھورتے طنز کیا۔ رحمان کو ایک دم چپ لگ گئی۔ رحمان، جس دین میں تم ہو وہاں معاف کرنا افضل سمجھا جاتا ہے، یہ جان لو۔ تمہارے دل پر جو یہ بوجھ ہے نا، یہ اسی لیے ہے کیونکہ تم معاف کرنا نہیں جانتے۔ ایک بار معاف کر کے دیکھو، یقین کرو دل سے سارا بوجھ اتر جائے گا۔ وہ کہتی رکی تھی۔ رحمان صوفے پر ڈھس گیا۔ عروج لون میں آ کر رکی۔ آیت تیزی سے اس کے قریب آئی۔ وہ غصہ تو نہیں ہے نا؟ آیت کے چہرے پر پریشانی چھلک رہی تھی۔ نہیں، وہ غصے میں نہیں ہے، پر ہاں اضطرابیت اور بے چینی میں ہے۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب تم اپنا فرض نبھاؤ۔ عروج نے مسکرا کر کہا، مطلب؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ مطلب کہ جاؤ اسے سمجھاؤ، آدھا کام میں نے کر دیا ہے، آدھا تم کرو اور فکر مت کرو۔ وہ بالکل غصہ نہیں ہے، عروج پیار سے کہتی اس کا گال کھینچتی آگے بڑھ گئی۔ چند لمحے وہیں کھڑے رہنے کے بعد وہ گہرا سانس لیتی اندر کی جانب بڑھی۔ عروج کے کہنے کے مطابق اس نے رحمان کو اچھا خاصا سمجھایا، جسے رحمان خاموشی سے سنتا رہا۔ آیت بنا رکے بولے جا رہی تھی اور رحمان خاموشی کی مورت بنے اسے سن رہا تھا۔ آیت کا بولتے بولتے سانس پھول گیا۔ وہ رک کر رحمان کو دیکھنے لگی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہو گیا؟ آیت نے کنفیوز ہو کر سر ہلا دیا۔ پلیز معاف کر دیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آخر میں وہ التجا کرنے لگی۔ رحمان نے ایک لمبا سانس اندر کھینچا۔ آپ کے لیے پانی لاؤں؟ آیت اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ نہیں، ضرورت نہیں ہے، آپ بیٹھ جائیں، رحمان ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ آیت واپس بیٹھنے لگی۔ وہاں نہیں، یہاں، رحمان نے اپنے مقابل اشارہ کیا۔ آیت کسی روبوٹ کی طرح چلتی ہوئی آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تھینکس؟ کس لیے؟ مجھے اتنی دیر سمجھانے کے لیے؟ پر مجھے تو یوں لگا جیسے آپ نے سنا ہی نہیں۔ وہ خفا سے بولی، نہیں سب سنا۔ وہ مسکرایا۔ آپ معاف کر دیں روکی بھائی کو۔ اس نے معصوم سی شکل میں بھائی؟ رحمان نے لفظ پر زور دیا۔ جی، آپ کے علاوہ سب بھائی ہیں میرے۔ رحمان بے اختیار ہنسا۔ چلو معاف کیا، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ سچ میں؟ آیت کی آنکھیں چمکی۔ رحمان نے سر کو کم دیا۔ میں ابھی عروج کو فون کر کے بتاتی ہوں۔ آیت خوشی سے بھاگی۔ رحمان کی مسکراتی نظروں نے اس کا تعاقب کیا تھا۔ کبھی کبھی ہماری وجہ سے کتنوں کی زندگی ڈسٹرب رہتی ہے اور بعض دفعہ ہماری ایک بات کتنوں کی خوشی کا باعث بنتی ہے۔
ریحمان کے دل سے بھی بوجھ اتر گیا تھا، وہ بھی آزاد ہو گیا تھا پچھتاوے کی گیس سے، نفرت کی آگ سے۔ ریحمان نے روکی کو دل سے معاف کر دیا تھا۔ روکی اپنے باپ کی دی آسائشوں کو ٹھکرا کر عدن کے ساتھ حیدرآباد چلا گیا تھا۔ جو گناہ اس نے غفلت میں رہ کر کیے تھے، اس کی سزا اسے مل گئی تھی، اور جسے وہ ہوس سمجھتا تھا وہ محبت نکلی، اور جسے اس نے 6 سال ڈھونڈا وہ ملی بھی تو کسی اور کی ہو کر۔ یہی اس کی سزا تھی جو خاموشی سے اسے مل۔ کل عروج کو حیدرآباد لوٹنا تھا۔ طیبہ اور عباسی صاحب ایک دن پہلے ہی چلے گئے تھے۔ عروج کا دل اداس تھا، ایک بار پھر گھر اپنوں سے دور جانا آسان نہیں تھا۔ بابا آپ سے ایک بات کرنی ہے، عروج نے جھجکتے ہوئے ضمیر کو مخاطب کیا۔ کیا بات ہے جو میری بیٹی اتنا جھجک رہی ہے؟ ضمیر نے اسے ساتھ لگائی شفقت سے پوچھا۔ بابا ایسی کو آپ اپنی بیٹی مانتے ہیں نا؟ یہ کیسا سوال ہے؟ بالکل وہ میری دوسری بیٹی ہے۔ ضمیر نے اس کے بچکانہ سوال پر مسکرا کر کہا۔ بابا کچھ لمحوں بعد عروج نے انہیں مخاطب کیا تو چہرے پر سنجیدگی تھی۔ ساری بات سننے کے بعد ضمیر کو اس پر فخر محسوس ہوا تھا۔ ایسے تمہارا کوریئر آیا ہے؟ ارحم ہاتھ میں ایک لفافہ تھامے اندر آیا۔ میرا کوریئر؟ مجھے کون جانتا ہے یہاں؟ ایسی حیرانی سے بڑبڑائی اس کے پاس آئی۔ کس کا ہے؟ اے جے کا، ارحم نے مسکراہٹ دباتے کہا۔ روم کو کوریئر کی کیا ضرورت؟ ایسی نے حیرت سے ارحم کے ہاتھ سے لفافہ لیا۔ مجھے کیا پتا؟ ارحم نے کندھے اچکائے۔ لفافے میں ایک لیٹر کے ساتھ ایک فائل تھی۔ ارحم بھی تجسس سے دیکھ رہا تھا۔ ایسی نے فائل کھولی۔ ارحم نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے بے یقین سی ہاتھ میں پکڑی فائل کو دیکھ رہی تھی۔ ارحم نے تشویش کے عالم میں اس کے ہاتھ سے فائل پکڑی۔ ضمیر نے اپنی آدھی پراپرٹی ایسی کے نام کر دی تھی۔ ارحم فائل ہاتھ میں تھامے بے یقین سا کوچ پر بیٹھ گیا۔ ایسی نے لیٹر کھولا۔ اتنی حیرت میں ڈوبنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم میری بہن ہو اور یہ تمہارا حق ہے۔ لفظ دھندلا گئے۔ ایسی نے رگڑ کر آنکھیں صاف کی۔ میں نے یہ سامنے سے نہیں دیے، ورنہ تم نخرے کرتے، اس لیے کوریئر کیا۔ اب جب ملو تو کوئی ایموشنل سین نہیں چلے گا اور کوئی انکار بھی نہیں ہے۔ تمہارا حق ہے ایسی۔ آنسو ٹپ ٹپ لیٹر پر گرنے لگے۔ ارحم نے لیٹر لے کر پڑھا اور مسکرا دیا۔ کوئی اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے جیسے خود سے پوچھا۔ ہو سکتا ہے اور اے جے ہے۔ ارحم نے اسے کندھے سے تھامے ساتھ لگائے کہا۔ ایسی نے روتے ہوئے اس کے کندھے سے سر ٹکا دیا۔ جو اس نے سہا اللہ نے اس سے بڑھ کر اسے عطا کیا۔ یہ سب اللہ کا لکھا تھا اور بے شک وہ جسے چاہے نوازے اور جسے چاہے محروم رکھے۔ عروج بوجھل دل کے ساتھ پیکنگ کر رہی تھی۔ اپنے دوستوں کو، اپنے بابا کو ایک بار پھر چھوڑ کر جانا آسان نہیں تھا، مگر دنیائے دستور ہر لڑکی کو ایک نہ ایک دن اپنا گھر چھوڑ کر جانا ہی ہوتا ہے۔ عروج پر بھی وہ وقت آیا گیا تھا۔ پیکنگ کرتے کرتے اس کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ ذہن خاموشی سے آ کر اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی عروج نے فوراً اپنی آنکھیں صاف کرتے خود کو نارمل کیا۔ کہاں کی پیکنگ ہو رہی ہے؟ وہ اسپاٹ چہرے کے ساتھ بولا۔ کل کی فلائٹ ہے تو سوچا آج ہی پیکنگ کر لوں۔ عروج زبردستی مسکرائی۔ میں پوچھ رہا ہوں کہاں کی پیکنگ ہے؟ سوال سنجیدگی سے کیا گیا۔ تمہیں پتہ تو ہے کل ہمیں واپس جانا ہے اپنے گھر۔ عروج کہتی دوبارہ پیکنگ کرنے لگی۔ ذہن نے چہرے پر آئی مسکراہٹ چھپائی۔ کون سا گھر؟ وہ کسی تفتیشی افسر کی طرح پوچھ رہا تھا۔ ذہن تنگ مت کرو۔ وہ پہلی اداس تھی، اوپر سے ذہن کا مذاق۔ وہ ضد چوک کر بولی۔ ارے ڈیئر پونڈا تھی، صرف یہی پوچھ رہا ہوں کہ کون سا گھر؟ ذہن اس کے گرد بازو پھیلائے شوقی سے بولا۔ حیدرآباد والا گھر۔ اور کون سا؟ وہ معترض ہوئی۔ تو یہاں کون رہے گا؟ ذہن نے اس کے کندھے پر ٹھوڈی ٹکائی سرگوشی بڑے انداز میں پوچھا۔ یہاں مطلب؟ عروج اس کے سار سے نکل کر پلٹی۔ مطلب یہاں کون رہے گا؟ اب وہ دونوں بازو سینے پر باندھے مسکرا رہا تھا۔ ذہن صاف صاف کو عروج کا دل دھڑکا۔ صاف صاف؟ وہ تھوڑی تلے ہاتھ ٹکائے اسے دیکھنے لگا۔ صاف صاف یہ کہ ہم کہیں نہیں جا رہے۔ ذہن نے بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ کیا مطلب کہیں نہیں جا رہے؟ اس کے انداز میں بے چینی در آئی۔ مطلب کہ ہم یہیں رہیں گے، دلی میں، اور وہ بھی ساری زندگی۔ عروج کو لگا اس نے سننے میں غلطی کی ہے۔ پر امی اور ڈیڈ؟ وہ تو وہاں سے ضروری سامان لینے گئے ہیں، 1-2 دن میں واپس آ جائیں گے۔ عروج نے بے یقینی سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس کی ہر بات بنا کہے سمجھ جاتا تھا، اس کی ہر خوشی کا خیال رکھتا ہے، اس کا شوہر، اس کا محرم، اس کا صاحبان۔ تم کیسے؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہے۔ ذہن اس کے قریب ہے۔ میرا دل یہاں دھڑکتا ہے۔ ذہن نے اس کے دل کے مقام پر انگلی رکھی۔ اور تمہارا دل یہاں؟ وہی انگلی اب اس کی دل کے مقام پر تھی۔ جب تم اداس ہوتی ہو تب تک میں محسوس کرتا ہوں یہاں۔ ذہن نے اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا۔ یہاں تمہارا دل ہے عروج، یہاں دھڑکتا ہے۔ تمہاری ہر دھڑکن میں محسوس کرتا ہوں، تمہارا ہر احساس تم سے پہلے مجھے محسوس ہوتا ہے۔ کب تم اداس ہو، کب تم خوش ہو، یہ دل مجھے بتاتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھے بہت نرمی سے کہہ رہا تھا۔ میں اتنے دن تمہارے گھر کیوں رہا پتہ ہے؟ عروج نے ناسمجھی سے سر ہلا دیا۔ تاکہ اپنا بزنس یہاں اسٹیبلش کر سکوں، اور وہ ہو گیا، اب ہم یہیں رہیں گے۔ ذہن نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ جواب جو اب رونے کا شگل منا رہی تھی، آیت بھی یہی ہے، اور تمہارا من بھی تو۔ میں کیسے جا سکتا ہوں؟ ہاں کبھی کبھی حیدرآباد چلے جایا کریں گے، لیکن مستقل یہیں رہیں گے۔ ذہن اب اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ تم نے میرے لیے یہ سب کیوں؟ کیونکہ میں تم سے عشق کرتا ہوں۔ ذہن نے اس کی بات اچک کر کہا۔ اور اب پلیز
رونا بند کرو. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، تم لڑکیاں ہر بات پر رونے کیوں لگ جاتی ہو؟ اگر اچھا ہو تو رونا، اگر برا ہو تو رونا، مطلب کسی حال میں خوش نہیں. زین نے خالی زنانے والے انداز میں ہاتھ جھلا کر کہا. روج ہنس دی. اچھا تم نے ابھی وہ نہیں کہنا. وہ مزید قریب ہوا. کیا نہیں کہنا؟ وہ تین الفاظ. کون سے تین الفاظ؟ وہ جانتے ہوئے بن جان بن کے. وہی. اس نے وہیں پر زور دیتے کہا. پر میں نے تو کبھی کہا ہی نہیں میں تم سے پیار کرتی ہوں. اپنی امڑ آنے والی مسکراہٹ کو چھپاتے ہوئے سنجیدگی سے بولی. مطلب اگر محبت نہیں کرتی تو شادی کی؟ وہ شاید برا منا گیا کیونکہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اس لیے آنکھوں میں نہ سمجھی ڈر آئی. شاید شادی اس سے کرو جو آپ سے محبت کرتا ہو، نہ کہ اس سے جس سے آپ محبت کرتے ہو. اس طرح عزت اور محبت دونوں ملتے ہیں. اور اس نے فلسفہ جھاڑا. اب ہٹو، سامان واپس رکھنے دو. وہ اسے سائڈ پر کرتی سامان نکالنے لگی. عجیب الجھا رکھا ہے محبت نے ہمیں، نہ اقرار کرتے نہ ہی انکار. وہ غمزدہ شاعر کی طرح کہتا بیڈ پر بیٹھ کے. عروج کھل کر مسکرائی. سنو، یہ سارا سامان سیٹ کر دو، میں آتی ہوں. وہ حکم کرتی کمرے سے نکل گئی. اللہ، اب عشق کے ساتھ زن مریدی بھی کرنی پڑے گی. وہ سلگ کر کہتا سامان رکھنے لگا. عروج نے دروازے سے سر نکال کر اسے پکارا. اوئے. زین نے رخ موڑ کر اسے دیکھا. یہ بندی آج سے 5 سال پہلے ہی آپ کی محبت میں پڑ چکی تھی، بس اقرار اب کر رہی ہوں. آئی لو یو. وہ شرما کہتی دروازے کے پار گم ہوگی. زین دل پر ہاتھ رکھے وہیں ڈھیر ہو گیا. وقت کسی کے لیے نہیں رکتا. وقت کا کام ہوتا ہے گزرنا، اور وہ گزر کر رہتا ہے. اس وقت وہ چاروں کپل سیف الملوک جھیل کے پاس کھڑے تھے. چاروں اور برف بکھری پڑی تھی. سعد اور طوبا کے درمیان چھوٹی سی دعا دونوں کی انگلیاں پکڑے کھڑی تھی. وہ اس وقت کمبلوں کے ڈھیر میں چھپی چھوٹا سا کھٹل لگ رہی تھی. معصوم سا کھٹل. ایک طرف زین اور روج ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھڑے تھے، اور دوسری طرف ایسی ارحم کے کندھے سے سر ٹکائے کھڑی تھی. ان سے تھوڑے فاصلے پر رحمان اور آیت کھڑے تھے. رحمان آیت کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا، اور آیت شرمیلی سی مسکان کے ساتھ سر جھکا لیتی تو کبھی جھیل کو دیکھنے لگتی. چلیں جی، اب ہم کو واپس جانا ہے. فضل نے وہاں آ کر بلند آواز کہا. سب فضل کے پیچھے چل پڑے. رات ہونے والی تھی. دعا کو سعد نے گود میں اٹھا لیا. چاروں آگے پیچھے چلنے لگے. فضل سب سے آگے تھا. ہم کو بہت خوشی ہوا کہ آپ چاروں نے اسلام قبول کر لیا. جب سے فضل کو پتہ چلا تھا تب سے وہ 1000 بار اپنی خوشی کا اظہار کر چکا تھا. بس فضل چچا، اللہ جسے ہدایت دے. ارحم نے سادگی سے کہا. جی جی بالکل. فضل نے سر ہلا دیا. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا آپ کو مجھے چھونے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. آیت نے دھیمی آواز میں کہا. رحمان خجالت سے سر کھجانے لگا. ویسے مجھے پتہ نہیں تھا میں یہاں کسی چڑیل کے ساتھ آؤں گا. ارحم نے آئسی کا ہاتھ جھلاتے شرارت سے کہا. آئسی نے تب کر اسے دیکھا. ویسے میرے پاس ایک آئیڈیا ہے. ارحم شوق سے بولا. کون سا آئیڈیا؟ جب ہمارا بیٹا یا بیٹی ہوگی تب ہم اس کا نام 100 رکھیں گے. تم 80، میں 90 اور وہ 100. آئسی کو سمجھ نہیں آیا ارحم کی بونگی پر ہنسے یا شرمائے. میں نے سوچا نہیں تھا کبھی ہم یہاں ایسے بھی آئیں گے. سعد نے دعا کو محبت سے دیکھتے کہا. سوچا تو میں نے بھی نہیں تھا. طوبا نے مسکرا کر کہتے دعا کے گال کھینچے، جس پر دعا نے منہ پھلا کر اسے گھورا. طوبا نے بھرپور ڈرنے کی ایکٹنگ کی تھی. سعد کا بلند کہکا گونجا. زین اور روج نے مڑ کر انہیں دیکھا اور پھر ایک دوسرے کو دیکھ مسکرا دی. میں نے سنا ہے کسی دور میں یہاں پر پریاں اترا کرتی تھیں. زین نے جھیل کی طرف دیکھتے کہا. ہاں، اور ان پریوں کی رانی کا نام تھا پری بدی الجمال. روج نے استاق سے بتایا. ویسے ان پریوں کو اس وقت اندازہ نہیں ہوا ہوگا کہ اس زمانے میں بھی یہاں پری گھوم رہی ہے، اور وہ بھی میرے ساتھ. زین کی بات پر روج کے گال سرخ ہو گئے. میری پری بدی الجمال. زین نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی. اور تم میرے شہزادے صاحب تم لوگ. اپنی کہی بات پر دونوں ہی ہنس دیے. عروج نے مڑ کر پیچھے دیکھا جہاں تینوں کپل کسی نہ کسی بات پر مسکرا رہے تھے. رخ موڑ کر زین کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا. اس وقت عروج کے کانوں میں سعدیہ بی کا کہا جملہ گونجا. جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے. ہاں دادی، واقعی جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے. وہ دل کے کسی گوشے میں رہتی سعدیہ بی سے ہم کلام ہوئی تھی. ان کا سفر مکمل ہوا تھا. کچھ صبر سے، کچھ دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا تھا. بے شک وہ بہترین نوازنے والا ہے. اللہ نے جو انہیں دیا تھا وہ کسی موزے سے کم نہیں تھا. بعض دفعہ جب انسان پر کوئی غم یا مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے، وہ اس سے ہار کر کہتا ہے میرا من کر رہا ہے میں مر جاؤں. لیکن من کرنے سے کوئی مر نہیں جاتا. انہیں جینا پڑتا ہے. اگر جینا نہیں تو زندگی گزارنی پڑتی ہے. کسی مصیبت میں اگر ہم سخت لفظ کہنے کے بجائے آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا دیں تو یقین کرو وہ غم، وہ مصیبت آپ کی اس مسکراہٹ کے آگے کچھ بھی نہیں ہوتی. کچھ بھی نہیں. بجائے گلہ کرنے کے، شکوہ یا شکایت کرنے سے بہتر ہے ہم بس ایک جملہ کہہ دیں جو اللہ کو منظور ہو. یقین کریں سب بہتر ہوگا اور وہ رب آپ سے راضی ہوگا. ختم شد. سو گائز، یہاں پہ ناول اینڈ ہو گیا. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ناول بہت اچھا لگا ہوگا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اپنے فیڈ بیکس مجھے ضرور دیجیے گا.
اور اس ناول کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا، دعاؤں میں یاد رکھیں گا. نیکسٹ ناول کا ویٹ کیجیے گا. اللہ حافظ.